ناول تم یوں ملے، رائٹر ایشاکیل، ایج اسپیشل ناول ایپیسوڈ نمبر 9۔ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا زحل، دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ میرا ماضی تھی اور تم میرا حال اور مستقبل ہو۔ میں صرف تمہارا ہوں زحل، صرف اور صرف تمہارا۔ وہ زحل کو شانوں سے تھام کر اپنے روبرو کرتا بولا، میں آپ کا کیسا حال ہوں جسے آپ کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں کسی تصویر سے آپ کا سچ نہیں جاننا چاہتی۔ آپ کو اپنا ماضی بتا کر میرے بھروسے کا حصہ بننا چاہیے تھا، مگر آپ نے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں سمجھتی رہی کہ میں آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوں زحل، آپ کی محبت پہلی محبت ہے، مگر کتنی خوش فہم تھی میں۔ اچھا ہوا کم از کم اس تصویر نے میری خوش فہمی تو دور کر دی، زحل تلخی سے گویا ہوئی۔ میں تم سے کچھ مخفی نہیں رکھنا چاہتا تھا، میں تو بس کچھ ایسا نہیں بتانا چاہتا تھا جو تمہارے چہرے کی مسکراہٹ چھین لے۔ تم خوش فہمی میں ہرگز مبتلا نہیں تھی، تم جو سمجھ رہی تھی وہ سچ ہی۔ تم ہی میری پہلی محبت ہو، وہ لڑکی تو صرف ایک لمحہ تھی زحل، جبکہ تم میری پوری زندگی ہو۔ یمان زحل کی آنکھوں میں دیکھتا اپنی آنکھوں کا سچ اس کے اندر اتارنا چاہتا تھا۔ آنکھوں سے زیادہ سچائی تو لہجوں میں بھی نہیں دکھتی تھی۔ میں نہ ہی اس سے محبت کرتا تھا، نہ ہی وہ اب میری زندگی میں کہیں ہے۔ میری زندگی میں صرف تم ہو زحل۔ زحل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یمان کی آنکھوں کی سچائی کو وہ اس لمحے جھٹلا نہیں سکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ سب نئے سرے سے شروع کر رہا تھا، جہاں کسی بھی پرانی یاد یا بات کو دخل دینے کی میری جانب سے اجازت نہ تھی۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا، بس کچھ لوگوں کا ہونا یوں لگتا ہے جیسے وقت کی ایک غلطی ہو۔ وہ بولا، غلطی؟ زحل زیر لب بڑبڑائی۔ اس غلطی کے بارے میں بتانے میں آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ ابھی بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماضی میں ہوئی غلطیوں کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا زحل، خاص کر اس شخص سے جس کے سامنے ان غلطیوں کا انکشاف کر کے انسان شرمندہ ہو جائے۔ وہ شرمندہ نظر بھی آ رہا تھا۔ میرے دل پر صرف تمہارا نام کنندہ ہے، اس دل میں صرف تم ہو زحل۔ یمان زحل کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا بولا، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے دل میں صرف میں ہوں؟ اس کا یا کسی اور کا سایہ تک نہیں، اس کی یا کسی اور کی سوچ تک نہیں؟ زحل نے گلہ آمیز لہجے میں استفسار کرتے ہوئے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میرے دل میں تمہارے سوا اور کسی کا نقش نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ اگر ماضی نے مجھے توڑا ہے تو میرا حال مجھے جوڑ رہا ہے، اور میرا حال تم ہو۔ جو انسان تم سے زندہ ہو رہا ہو وہ زحل، وہ تمہارے سوا کسی اور کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یمان نے زحل کے دونوں ہاتھ تھامے لمبی سانس اندر کھینچی، زمین پر نظریں گاڑ گیا اور پھر وہی نظریں اٹھا کر زحل کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ زحل جواب میں کچھ نہ بول پائی، اس نے آخر میں بات ہی ایسی کہہ ڈالی تھی، میں تم سے جھوٹ بول دیتا کہ میں کبھی کسی سے نہیں ملا، میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، اور یہ کہ یہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی تھی، مگر یہ جھوٹ بول کر میں تم سے محبت کرنے کا حق کھو دیتا۔ وہ بولا، مجھے بھی یہ جاننے کا حق تھا، مگر آپ نے پہلے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا آپ نے اپنے ماضی کا یہ سچ؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ بولا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا، نہ کہ ماضی کی تلخ یادیں کھولنا چاہتا تھا۔ مگر میں تمہیں جلد یا بدیر یہ سچ ضرور بتاتا، کیونکہ اگر چھپاتا تو یہ میری محبت کے حق میں بے ایمانی ہوتی۔ میں سب بھولنا چاہتا ہوں، اس لیے اسے دہراتا نہیں ہوں، اور میرے نزدیک میں ٹھیک ہی کرتا ہوں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں جو ابھی میں نے دیکھا میں وہ بھی بھول جاؤں؟ زحل عجیب سے انداز میں بولی۔ وہ تو ابھی تک جل رہی تھی اس لڑکی کو یمان کے اتنا قریب دیکھ کر، ابھی تک اس کے اندر آگ دہک رہی تھی۔ میں بھولنے کی بات نہیں کر رہا زحل، میں تو بھروسے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بس مجھے یاد رکھو اس سب کے باوجود۔ یمان کو بس اس کا بھروسہ چاہیے تھا، میرے بھروسے کے ساتھ ہی تو کھیلا ہے آپ نے، اس نے شکوہ کیا۔ زحل میری جان، میں نے کہا نا کہ میں صرف تمہیں ابھی یہ سب بتا کر ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں یہاں اپنا ماضی کھول کر بیٹھ جاتا۔ تم پہلی تکلیف میں ہو، میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات بھر درد میں مبتلا رہنے کے بعد اب اگر تم مسکرانے لگے ہو تو میں تم سے یہ مسکراہٹ نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ یہ وقت اگر اچھا کٹ ہی رہا ہے تو میں اس میں اپنے ماضی کی تلخیاں کیوں کھولتا؟ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتاؤں گا ضرور، مگر ابھی نہیں۔ میں نے اپنی محبت کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کی، میں ابھی بھی سچا اور کھرا ہوں، کیونکہ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تمہیں اگر نظر آتی ہے تو میں مزید کلیئر کرنے کو تیار ہوں۔ وہ زحل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا بولا تو اب کے اس کے لفظوں سے زحل کا دل قدرے پگھلا۔ کیا آپ کو واقعی اس سے محبت نہیں تھی سر، یا آپ صرف میری وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ اگر تھی تو بتا دیں، مت چھپائیں مجھ سے۔ زحل کا لہجہ نرم پڑا۔ زحل، وہ لڑکی میری زندگی میں آئی، کچھ دیر ٹھہری اور پھر چلی گئی۔ میں اس وقت جتنا جوان تھا اتنا ہی بے وقوف بھی لگتا تھا، بس تھوڑا سا ساتھ، تھوڑی باتیں، یہی احساس محبت ہوتا ہے شاید۔ مگر اس نے مجھے وہاں چھوڑا جہاں میں خود کو بھی نہ پہچان پایا، تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ سب تو ایک سراب تھا جس کے اطراف میں گھوم رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، مگر جب اس نے مجھے چیٹ کیا، مجھے چھوڑ دیا، اس دن معلوم ہوا کہ اسے تو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ نہ صرف اسے بلکہ مجھے بھی نہیں تھی، اور یہ میں نے بہت بعد میں جانا، تب جب مجھے اسے یاد کر کے تکلیف نہیں ہوتی تھی، تب جب مجھے اس کے ساتھ گزری باتیں تڑپاتی نہیں تھی۔ میں اس کی یاد میں مجنون نہیں بنا، میں اسے گھنٹوں گھنٹوں یاد نہیں کرتا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کے دھوکے نے مجھے بہت تکلیف دی تھی،
مجھے غصہ آتا تھا تو اس کی بے وفائی پر نہیں بلکہ خود پر کہ میں اتنا بے وقوف کیسے بن گیا کہ اس کی پسند کو اپنے لیے محبت سمجھ بیٹھا، یہاں تک کہ میں اپنے احساس کو بھی نہ پہچان پایا جو محبت ہرگز نہیں تھی۔ محبت سے تو تب واقف ہوا جب تم میری زندگی میں آئی۔ یمان کا ایک ایک لفظ اپنی سچائی بیان کر رہا تھا۔ میرے آنے سے آپ نے محبت کو کیسے پہچانا؟ زحل نے پوچھا۔ تم جو بھی بولتی تھی، صحیح غلط الٹا سیدھا، مگر جب بھی بولتی تھی دل چاہتا تھا وقت رک جائے۔ تم جب بنا سوچے بولتی تھی تو میں تمہارا ہر لفظ دل میں سنبھالنے لگا، تمہارا کہا سب یاد رہتا تھا، چاہے وہ بے تکی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم غصے سے منہ پھلا لیتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی سب سے پیاری چیز خفا ہو گئی ہے، تم اگر ہنستی تو محسوس ہوتا جیسے ہر تھکان مٹ گئی ہو۔ میں غیر ارادی طور پر تمہیں نظروں میں رکھنے لگا، تمہیں ضرورت سے زیادہ دیکھنے اور سننے لگا۔ یہ غیر معمولی چیز تھی میرے لیے، یہ میری فطرت سے ہٹ کے ہو رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا۔ تم آئی تو جانا کہ کسی کی ہنسی سے کیسے دن روشن ہو سکتا ہے، کسی کی ناراضگی سے کیسے رات سونی ہو سکتی ہے، اور کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر کیسے انسان ساری دنیا بھول سکتا ہے۔ یہ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر ہوتا تھا۔ جس روز ہم کلاس روم میں بند ہو گئے اور تمہارا کزن تمہیں جس طرح لے کر گیا، میں رات بھر تمہاری فکر میں ہلکان ہوتا رہا۔ پہلی بار تھا کہ یمان حیدر نے کسی لڑکی کی فکر میں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ بہت سوچا کہ کیوں تمہاری عزت مجھے اس قدر عزیز ہے کہ تمہارے کردار پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ اس فکر میں رات بھر جاگ کر کاٹتا رہا۔ تمہارا اس روز مجھ سے شکوہ کرنا، میری ناراضگی کی وجہ دریافت کرنا، میری ناراضگی پر تمہاری ایسی حالت، تمہارا رونا، مجھے لگا تم روئی تو میں بکھر جاؤں گا۔ اس رات بھی میں سو نہیں پایا زحل، میں رات بھر سوچتا رہا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، تم میرے حواسوں پر کیوں سوار ہو، کیوں تمہارا مسکرانا ہنسنا مجھے سب بھلا دیتا ہے، کیوں تمہاری ناراضگی مجھے بے چین کر دیتی ہے، کیوں تمہارے آنسو مجھے میرے دل پر گرتے محسوس ہوتے ہیں، کیوں میں سب کو چھوڑ کر تمہیں اہمیت دیتا ہوں۔ یہ سب سوچا اور خود سے سوال طلب کیا تو جواب محبت کی صورت میں نکلا۔ جذبات تو بہت پہلے بھی تھے مگر تمہارے آنے سے میرے جذبوں کو نام ملا۔ تمہارے آنے سے قبل محبت ایک سوچ تھی، تم آئی تو حقیقت بن گئی۔ تمہارے آنے سے قبل میرے لیے محبت صرف ایک کتابی لفظ تھا، تم آئی تو اس لفظ میں جان ڈال دی۔ میں خود سے پوچھتا تھا کہ کیا مجھے محبت ہو گئی ہے، کیا جو میں محسوس کرتا ہوں وہ واقعی محبت ہے، کیونکہ میں ان جذبوں کو محبت کا رنگ دے کر پہلے کی طرح دھوکے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ مگر جب میں نے اپنے دل میں جھانکا تو مجھے وہاں صرف تمہارا نام ملا۔ یہ سب میرے ساتھ پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس کی ہنسی مجھے کچھ نہیں بھلاتی تھی، اس کی مسکراہٹ کے لیے میں دیوانہ نہیں تھا، اس کے حسن نے مجھے اپنی جانب راغب نہیں کیا تھا، وہ تو خود میرے پاس آئی۔ اس کی باتوں، اس کے ساتھ کا میں عادی ہوتا گیا، وہ وقت کے ساتھ میری عادت بنتی گئی، اور جب وہ گئی تو عادت بنانے میں جو مشکلیں آئیں انہوں نے تکلیف دی، جبکہ تمہاری طرف تو میں خود بڑھا تھا۔ تمہیں میں نے اپنی عادت نہیں اپنی محبت بنایا، تو میری محبت ہو، میری عادت نہیں۔ اور محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ بس اور بھی گہری ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ فرق ہے اس میں اور تم میں، یہ فرق ہے اس کے اور تمہارے لیے میرے جذبوں میں۔ تو کیا اب تمہیں مجھ پر یقین آیا؟ یمان کب سے بول رہا تھا اور زحل بنا بولے بغور اسے سن رہی تھی، وہ اس کے لفظوں کو جھٹلانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، شاید بولنے کے لیے الفاظ نہیں چن پا رہی تھی۔ تم چاہے کچھ مت بولو زحل، مگر میں ضرور بولوں گا، کیونکہ آج اگر میں کچھ نہ بولا تو کل کو اپنی خاموشی سے نفرت ہونے لگے گی۔ اس نے دوبارہ زحل سے جواب طلب نہیں کیا تھا۔ اس نے آپ کو کیوں چھوڑا سر، کیوں دھوکہ دیا؟ زحل کب سے اپنی ہی تکلیف کا رونا رو رہی تھی، مگر اب خود کو ملامت کرتے یمان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اسے دریافت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی یمان کے دل میں جو بھی درد ہے وہ بانٹ کر زائل کر دے، جبکہ یمان اس کے پوچھنے پر کھوکھلی سی ہنسی ہنسا تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس دھوکہ دینے کا کوئی رواج نہیں ہوتا، شاید یہ ان کی فطرت ہوتی ہے، اور چھوڑ دینے کا رواج بے تکا اور بیکار۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ مجھے سب بتائیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے مجھ سے کہہ دیں۔ زحل کا لہجہ اس کے لیے نرم پڑا تھا۔ اس سارے میں پہلی بار یمان کے لب مسکرائے تھے، گویا دل پر پڑا سارا بوجھ سرک گیا ہو۔ پہلے کی طرح میرے پاس بیٹھو گی تو سب بتاؤں گا۔ یمان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو زحل نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کی دسترس میں دے دیا۔ یمان اسے لیے آگ کے پاس اسی مقام پر چلا آیا، وہیں بیٹھ کے جہاں سے وہ اٹھے تھے۔ اس نے پہلے کی طرح اپنی چادر زحل کے شانوں پر ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ اندھیری شام کا وقت تھا، غرفہ یعنی خوابگاہ میں روشنی مدھم تھی، جیسے رات نے آسمان کی چادر کھینچتے ہوئے زمین کے سکوت پر بھی اپنی تھکن طاری کر دی ہو۔ در و دیوار پر چھائی خاموشی میں ایک ٹھہرا ہوا سا کرب سانس لے رہا تھا، اور ایسے میں طالب یعنی وہ شخص سختی کی نقاب اوڑھے نظر آتا تھا، آج تنہا بیٹھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں وہ تصویر تھی جس میں زحل کی مسکراہٹ کسی گمشدہ لمحے کی مانند جمی ہوئی تھی۔ فرشی مسند پر نیم دراز وہ تصویر کو اس طرح تھامے تھے جیسے کوئی عمر بھر کا روٹھا خواب ہتھیلی کی شفاف لکیر پر واپس آ گیا ہو۔ ان کی انگلیاں جو کبھی دلی زخموں سے سخت ہو چکی تھیں، آج بیٹی کی مسکان کو چھوتے ہوئے تھر تھر آ گئی تھیں۔ کہاں چلی گئی ہو زحل؟ طالب کے لب ہولے سے جنبش میں آئے جیسے کوئی اعتراف دیر سے لبوں تک آیا ہو۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن یوں تم سے بات کرنے کے لیے مجھے تمہاری تصویر کا سہارا لینا پڑے گا۔ دیوار سے ٹیک لگائے ان کی آنکھیں اداسی سے بوجھل ہو رہی تھی، ان کی آواز میں وہ تھکن تھی جو کسی مسافر کو منزل کھو بیٹھنے پر لاحق ہوتی ہے۔ تمہاری خاموشی آج سب سے اونچی آواز بن چکی ہے میرے دل کے اندر۔
زحل کی تصویر میں ہونٹوں پر جمی ہنسی جیسے کسی اندرونی صدا کو جگا گئی تھی۔ اب سوچتا ہوں اگر میں نے تمہیں گلے لگا لیا ہوتا، تمہیں کہہ دیا ہوتا کہ تم میری روشنی ہو، تو شاید آج تم اس چار دیواری سے یوں اوجھل نہ ہوتی۔ ان آنکھوں میں برسوں کا تھکا ہوا پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ یہ بھی سوچتا ہوں اگر تم بچپن میں ضد کرتی، میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، میرے ہاتھ تھام لیتی، تو شاید میں بھی ان دیواروں کو گرا دیتا جنہیں میں نے خود اپنے گرد چن لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سوچیں آ رہی تھیں جو انہیں بہت پہلے آ جانی چاہیے تھیں۔ مانا میں نے کبھی تمہیں اپنی نظروں کے قریب نہیں رکھا، لیکن دل سے کبھی دور بھی نہ کیا۔ شاید اظہار کرنا نہیں آیا، یا شاید ہمت نہیں ہوئی ان دیواروں کو توڑنے کی جو ہمارے بیچ کھڑی کی گئی۔ ہاں، وہ یہ بھی مان رہے تھے کہ دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، انہوں نے خود کھڑی نہیں کی تھیں۔ جب تم چھوٹی تھی تو راتوں کو جاگ کر تمہارے بخار کی پیشانی چھو کر واپس اپنی جگہ چلا جاتا تھا۔ کبھی تمہیں پتہ نہ چلا اور کبھی میں بتا نہ سکا۔ ایک خاموش اور خفیف سا انکشاف ہوا۔ تم اگر کبھی پوچھتی کہ بابا آپ نے ہم سے اتنی دوری کیوں رکھی، تو شاید میں خاموش ہو جاتا، لیکن آج دل چیخ کر کہتا ہے کہ میں بے وقوف تھا اسی لیے۔ ہاں، وہ ماں اور بھابھی کے ہاتھوں بے وقوف ہی تو بنتے رہے تھے۔ تم ایک ضدی، اپنی بات پر اڑ جانے والی لڑکی ہو، مگر دل تمہارا نرم مٹی جیسا ہے جو ذرا سی محبت سے مہک جاتا تھا۔ میں نے شاید کبھی نہیں کہا، پر تمہاری ہر خاموشی مجھے آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ آنکھوں کے سوال، وہ لبوں پر آ کر رک جانے والی باتیں سب یاد ہیں مجھے۔ ہاں، وہ کہتے اور ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر دیکھتے اور محسوس سب کرتے تھے۔ لوگ کہتے رہے اور میں سنتا رہا، تمہاری ماں کو خاموشی سے دور کرتا رہا، اور تم لوگوں سے شاید اس ڈر سے کہ اگر دل کی بات کہہ دی تو وہ کمزوری بن جائے گی۔ وہ جو باتیں زحل سے کہہ رہے تھے خود بھی جیسے آج سمجھ میں آ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مرد کا پچھتانا عورت کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے بھی زیادہ بے بسی بھرا ہوتا ہے۔ میں وہ بے بس باپ بن گیا ہوں جس کی گود خالی ہو گئی ہے۔ زحل، میرے بچے، تم جانتی نہیں کہ تمہارے نہ ہونے سے کس قدر سناٹا اتر آیا اس گھر میں۔ تمہاری ہنسی ابھی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی ہے جیسے تم ابھی گزر کر گئی ہو۔ جہاں بھی ہو میرے بچے، خدا تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سلامت ہم تک پہنچا دے۔ طالب نے اسے باتیں کرتے کرتے اس کی تصویر کو سینے سے لگا لیا، وہ سینہ جس میں اب بھی ایک باپ کی ٹوٹی مغموم مگر بے حد چاہت بھری دھڑکن زندہ تھی۔ ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جیسے رب کائنات سے التجا کر رہا ہو، خاموشی سے ٹوٹے الفاظ کے بغیر، محض دل کی زبان سے۔ امی، جبکہ کب سے دروازے پر کھڑی بھیگی آنکھیں لیے باپ کو خاموشی سے دیکھتی امایا نے ماں کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پکارا۔ جس سکوت کی ڈھارس لے کر تم اس دہلیز تک آئی ہو، اسی خاموشی کو اوڑھ کر واپس پلٹ جاؤ امایا۔ تمہارا باپ برسوں کی جذباتی جمود کے بعد آج پہلی بار خود کو حقیقی معنوں میں ایک باپ مان چکا ہے۔ وہ باپ جو تاحیات اپنی انا کی چادر میں ملفوف رہا، آج ندامت کے آبشار میں بھیگ رہا ہے۔ اپنی کوتاہیوں، اپنی سرد موہریوں کا حساب تنہائی کی تنور میں تپتا ہوا دے رہا ہے۔ اپنی کوتاہیوں، اپنی سرد موہریوں کا حساب تنہائی کے تنور میں تپتی ہوا دے رہا ہے۔ ایسے لمحے میں کسی بھی صدا کا خلل شاید اس احتساب کے تسلسل کو توڑ ڈالے گا۔ تم آ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ در کے اس پار اور انتظار کرو کہ شاید رب کائنات ایک شرمسار دل کی گواہی کو سن لے اور ہماری امانت ہماری جھولی میں واپس ڈال دے، جس کی محرومی نے دل کو کھنڈر اور روح کو خالی حویلی بنا دیا۔ عالیہ مایا کا ہاتھ تھامے اسے اس دہلیز سے دور لے گئی جس کے پار ایک باپ کا پچھتاوا بول رہا تھا۔ وہ مجھے آسٹریلیا میں ملی، میری کلاس فیلو تھی وہ، اس کا نام یشما تھا، یشما صلاح الدین۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا، وہ کراچی کے ٹاپ 10 امیر ترین نامور بزنس مین میں سے ایک کی بیٹی تھی، اکلوتی، مغرور، ذہین اور حسین، جس کا اسے گھمنڈ بھی بہت تھا۔ یمان نے اس کا تعارف کروایا۔ آپ کو اس گھمنڈی لڑکی سے محبت ہوئی؟ زحل کا لہجہ روٹھا روٹھا سا تھا۔ مجھے تو صرف میری جان سے محبت ہے بس۔ یمان اس کے شانے کی طرف بازو پھیلاتا اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا، میں اپنے آپ میں رہنے والا انسان ہوں زحل، زیادہ دوستیاں نہیں پالتا، نہ زیادہ جان پہچان بڑھاتا ہوں۔ مگر وہ خود میرے پاس آئی۔ شروع میں تو میں اسے نظر انداز کرتا رہا اور تمہارے کہے کے مطابق کہ نظر کرم نہ کرنے کی عادت تھی دوسروں کو ہماری طرف مزید اٹریکٹ کرتی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میرے نظر انداز کرنے پر مجھ سے دور ہٹنے کے بجائے مزید میری طرف کھینچتی چلی آئی۔ اس نے ہار نہ مانی اور روز چلی آتی، سو ایک وقت آیا کہ میں نے اس کو نظر انداز کرنا بند کر دیا اور نارملی بات چیت شروع کر دی۔ پھر یہ ہماری روٹین بن گئی، ہم ایک ساتھ بیٹھنے لگے، ہماری بات چیت کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ غیر ملک تھا، پڑھائی کے سلسلے میں آیا تھا تو اسے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہ کیا، اسی وجہ سے میرا کوئی دوست نہ تھا اور واحد وہ تھی جس سے بات چیت کرتا تھا، تو یوں ہوا کہ میں نے اسی سے سب شیئر کرنا شروع کر دیا۔ میری عادت ہے زحل کہ میں اپنی پسند ناپسند کی خاطر کسی کو بدلتا نہیں ہوں۔ اس کی کئی باتوں اور عادات سے مجھے اختلاف تھا، مگر وہ جیسی تھی میں نے اسے ویسا ہی قبول کیا۔ ہم ایک دوسرے سے کب اتنا اٹیچڈ ہو گئے ہمیں علم ہی نہ ہوا، ہماری ایک دن بھی ایک دوسرے کے بنا کٹتا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں آدھا دن گزارنے کے بعد بھی ہم گھر آ کر گھنٹوں گھنٹوں فون پر بات کرتے، اکثر ہی گھومنے نکل جاتے، وہ رات کے 12 بجے بھی کال کرتی تو میں اس کے کہنے پر دوڑا چلا جاتا، کیونکہ اس کی بات سے انکار کرتا تو وہ خفا ہو جاتی تھی۔ اپنی بات منوانے کا یہی تو سب سے بڑا ہتھیار تھا اس کے پاس، اور میں اس ہتھیار کے قابو میں آنے کا عادی ہو چلا تھا۔
اس کی بات بری لگتی تو بھی اظہار نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ میری ہی بی جان نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ اگر کوئی عورت تم سے دل لگا بیٹھے تو اس کے دل ہی سمجھنا، کھلونا مت سمجھنا، جسے ذرا ذرا سی بات پر توڑ دیا جائے۔ عورت کو مرد سے اپنے ناز نخرے اٹھوانا سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ میں نے بی جان کی یہ بات یاد رکھی اور اس کے ناز نخرے اٹھانے لگا۔ وہ بول رہا تھا اور زحل کا دل گویا سامنے جلتی آگ کے شعلوں پر جل جل کر جھلس رہا تھا۔ یمان اس کے علاوہ بھی کسی لڑکی کے ناز نخرے اٹھاتا رہا، اس حقیقت نے تکلیف تو دینی ہی تھی۔ اسے اسلام آباد دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرا گاؤں دیکھنا چاہتی ہے، میری فیملی سے ملنا چاہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً میں بی جان سے اس کی بات بھی کرواتا رہتا تھا۔ بی جان تو بہت خوش تھی اور گویا میری پڑھائی کے مکمل ہونے کے دن گن کر کاٹ رہی تھی کہ کب ہم واپس آئیں اور کب وہ ہمیں باقاعدہ بندھن میں باندھ دیں۔ یشما نے میرے ساتھ بہت سے عہد و پیمان کے بہت سے پلانز کی ترتیب دیے کہ ہم حویلی میں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، بلکہ قریب ہی نئی طرز کا ایک الگ گھر بھی بنائیں گے، آتے جاتے رہیں گے، کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہنے سے گھبراتی ہے۔ وہ ہمیشہ صرف 3 لوگوں کے بیچ میں رہی ہے، ایک وہ اور دوسرے اس کے پیرنٹس۔ میں نے اس پر بحث کرنا چاہی مگر بی جان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شہر کے رہنے والی لڑکی ہے، اس کا طرز زندگی ہم سے مختلف ہے، وہ خود کو ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ الگ رہو مگر قریب رہو اور خوش رہو۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ وقتاً فوقتاً پلانز بناتی رہتی، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ میں چپ کر کے سنتا رہتا اور مسکراتا رہتا۔ وہ اپنی مرضی کرتی تھی، میں اس کی مرضی کے خلاف جانا نہیں جاتا نہیں تھا۔ شاید میں نے سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، چند لمحے ٹھہر ہی گیا۔ زحل لب سیے بھاری دل کے ساتھ اسے سن رہی تھی، اور انہی سب احساسات کے ساتھ 1.5 سال کب گزر گیا پتہ ہی نہ چلا، مگر پھر اچانک اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے مجھے ناز نخرے دکھانے چھوڑ دیے، مجھ سے ضدیں پوری کروانا چھوڑ دیا، مجھ سے یونیورسٹی میں بھی دور دور رہتی اور فون پر بھی رابطہ مختصر کر دیا۔ وہ نئے لوگ، نئے دوست اور نئے سرکل میں اٹھنے بیٹھنے لگی۔ مجھ پر سے اس کا رجحان بہت کم ہو گیا، میں گویا اس کے لیے ایک آپشن بن کے رہ گیا تھا۔ جب اس کا دوستوں کے ساتھ کوئی پلان کینسل ہو جاتا تو مجھے یاد کر لیتی۔ پھر دھیرے دھیرے سب دوستوں کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا کم ہو گیا اور صرف ایک دوست کے ساتھ اس کی آؤٹنگ جاری رہی، اور اس کا نام تھا شاہ نواز، جو کہ انڈین مسلمان تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گو کہ ناگوار گزرتا تھا، مگر میں اتنا تنگ نظر نہیں تھا کہ اسے منع کرتا، مگر جب وہ مجھے نظر انداز کر کے اسے وقت دینے لگی تو میں نے شکوہ کر ڈالا، جس کے بدلے میں اس نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ نکلے نا تم آخر گاؤں کے وہی بیکورڈ انسان، چھوٹی سوچ رکھنے والے۔ میں چپ رہا کہ شاید جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہیں ہے، یشما کے بارے میں میرا خیال غلط ہو۔ تبھی اسے برا لگ گیا۔ اس رات میں نے بہت سوچا اور اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یشما سے اپنے رشتے پر مہر ثبت کرنے کی بات کی جائے، تاکہ مجھے بھی اس کی طرف سے تسلی ہو جائے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ثابت ہو جائے۔ اگلے ہی روز میں نے کہا کہ اب وقت مختصر رہ گیا، کورس مکمل ہونے کو ہے، ہمارے جانے کا وقت قریب ہے، میں جاتی بی جان سے باقاعدہ بات کروں گا، پھر وہ بھائی بھابھیوں کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آئیں گے۔ تب تو اس نے کچھ نہ کہا، مگر اگلے روز اس نے اپنی لفظوں سے میرے منہ پر گویا تمانچہ مارا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یمان کو آج بھی وہ الفاظ یاد آئے تو آنکھوں میں تکلیف ابھر آئی۔ کیوں سر؟ زحل نے وجہ جاننا چاہی۔ میں نے کہا نا زحل کہ جنہوں نے چھوڑنے کا ارادہ ایک عرصے سے کر رکھا، ان کے پاس چھوڑنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی، ان کی وجوہات بے تکی اور بیکار ہوتی ہیں۔ بڑے عرصے سے میں اسے شاہ نواز کے ساتھ وہی روٹین اپنائے دیکھ رہا تھا جو وہ میرے ساتھ اپناتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ پہلے میرے ساتھ بیٹھتی تھی، پھر اس کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس کے وہ کہے کبھی میرے ساتھ نہ گونجے تھے جو اس کے ساتھ گونجتے تھے۔ وہ میرے ساتھ واپس آنے کی بجائے شاہ نواز کے ساتھ جانے لگی، کبھی گھر، کبھی لنچ پہ یا کبھی آؤٹنگ پر۔ وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تھی تو میں سمجھ گیا کہ اب اس کے رابطے کس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ میں سب دیکھتا اور چپ رہتا تھا، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا کہ سب دیکھنے کے بعد بھی اکثر جھٹلا دیتا ہے کہ ممکن ہے آنکھوں دیکھا سچ نہ ہو، جیسا میں سمجھ رہا ہوں ویسا نہ ہو، مگر دل کہیں نہ کہیں چلا چلا کر کہتا تھا کہ دیکھتے رہو یمان، کوئی تمہاری نظروں میں کب تک اور کتنا گرتا ہے۔ اور میں دیکھتا رہا، مگر اسے جیسے میرے دیکھنے کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یمان بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے محبت کا دعویٰ کرنے والی لڑکی کو ایک دم سے بدلتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی کیا؟ زحل شادی سے انکار کی بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی، وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، وہاں کے لوگ بہت بیکورڈ اور جاہل ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ اور چھوٹے مکانوں والے، وہ جگہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں، جبکہ اس نے میرا گاؤں دیکھا ہی کب تھا جو شہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور پرسکون ہے۔ یمان نے وجہ بتائی۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ یہ سب تو اسے پہلے بھی پتا تھا نا، اور اس نے بھی آپ کے ساتھ وہاں مستقبل کے پلانز ترتیب دیے، پھر وہی سب اسے اتنا برا کیوں لگنے لگا؟ زحل یشما سے اختلاف کرتی بولی۔ میں نے بی جان کو بتایا، میں اپنی ہر بات بی جان سے شیئر کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیسا وہ چاہتی ہے ویسا کر لو، میں اگر گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی وہ تو شہر میں رہ لو۔ میں نہ مانا، مگر بی جان کے کہنے پر میں نے اس سے بات کی کہ تم چاہو تو ہم شہر میں رہ لیں گے، تمہاری مرضی کے مطابق زندگی سیٹ کر لیں گے۔ تب جانتی ہے اس نے کون سے بہانے کھڑے؟ اس نے کہا کہ میں ابھی اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں، میرا ابھی دور دور تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ تمہارا پلان تو جلد از جلد میرے ساتھ اس بندھن میں بندھنے کا تھا، پھر کیا ہوا؟
اور اگر یہ بات پریشان کریے کہ شادی کے بعد اب اپنے کریئر پر فوکس نہیں کر پاؤ گے تو میں انتظار کر لوں گا، تم اپنا کریئر بناؤ، میں اپنا بناتا ہوں۔ تب اس نے ضد ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی، تم میرے ٹائپ کے نہیں ہو یمان، تم اوور ایموشنل ہو جاتے ہو، مجھے اسپیس نہیں دیتے، تمہارا ایکسنٹ مجھے پسند نہیں، مجھے کوف دیتا ہے، تم انگلش بولتے ہو لیکن فیل نہیں آتی۔ جو کہتی تھی میری سمپلسٹی ہی میری خاصیت اور میری اسٹرینتھ ہے، وہی کہنے لگی کہ میری ڈریسنگ سینس میں شہر والی شارپنیس نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ رورل تو کیا اربن لائف سٹائل بھی امیجن نہیں کر سکتی، وہ جیسے میری گاؤں کی ہر بات بہت پوئٹک لگتی تھی، وہ جسے میری گاؤں کی ہر بات بہت پوئٹک لگتی تھی اور وہاں کی خوبصورتی سے متاثر تھی، وہی اس میں نقص نکالنے لگی۔ میں وہ بندہ تھا جس کے ساتھ وہ گاؤں میں گھر بنانے کی بات کرتی تھی اور پھر وہی کہنے لگی کہ تمہارے خواب اور میرا لائف سٹائل ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتا، میں تمہارے ساتھ کراؤڈ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی۔ جو کہتی تھی کہ تمہارا ساتھ مجھے ہر جگہ اپنا لگتا ہے، اسی نے مجھے نان فٹ کہہ دیا۔ دیر ہو گئی یہ جاننے میں، مگر جان گئی کہ تم وہ انسان نہیں ہو جس کے ساتھ میں عمر بھر رہ سکوں۔ مجھے کسی ایمبیشیس شخص کی چاہ ہے، یہ سب بتاتے ہوئے یمان کے لفظوں میں تلخی گھل رہی تھی، جبکہ زحل ہمیشہ کے یشما کے ایسے لفظوں پر بن دیکھے یشما سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی لڑکی تھی جس نے یمان حیدر کو چھوڑ دیا، وہ بھی یہ سب کہہ کر جو زحل تھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دکھ سے یمان کو دیکھنے لگی، وہ جو پہلے اسے بدگمان تھی اب سمجھنے لگی تھی کہ یمان نے کیوں اسے نہ بتایا، کیونکہ یہ سب بتانا اتنا آسان نہیں تھا اور نہ ہی زحل کے لیے سننا۔ وہ بہت تکلیف اور ضبط کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس نے آپ کو ان سب وجوہات کے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے چھوڑا ہے۔ زحل سمجھ چکی تھی اور آہستگی سے بولی، یہ وجہ میں روز اول سے جان گیا تھا زحل، مگر روز آخر تک اس وجہ کو جھٹلاتا رہا کہ نہیں، وہ بے وفائی نہیں کر سکتی، وہ بے وفا نہیں ہو سکتی، وہ مجھے کسی اور کے پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ مگر میرے جھٹلانے سے سچ نے نہیں بدلنا تھا، سو نہیں بدلا اور مجھے اس تلخ سچ کو تسلیم کرنا پڑا۔ وہ سچ تسلیم کرنا کتنا مشکل رہا تھا یمان کے لیے، یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑنا تھا سو چھوڑ گئی، مگر اس کے ساتھ گزارے وقت سے میں فوری طور پر نکل نہ پایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں واپسی کی راہ ہی بھول گیا۔ میں بس ایک ہی مقام پر کھڑا رہ گیا، کچھ عرصے کے لیے گویا گونگا، بہرا، اندھا ہو گیا۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ 2 سال دن رات رابطے اور ملاقات میں گزارے، جس کے ساتھ ازدواجی زندگی کے سپنے سجائے، کیا کچھ نہیں سوچا، کون سے پلان ترتیب نہیں دیے، اس کی فیملی میں گھل گیا، وہ میری فیملی کا حصہ بنتی گئی۔ تم سوچو پھر ایسی لڑکی جس کو دلی اور دماغی طور پر میں اپنے مستقبل کی بیوی ماننے لگا، اس کے اس طرح بے وفائی کر کے منہ پھیر لینے کے بعد میں بالکل نارمل کیسے رہتا؟ غلط تو میرے ساتھ ہوا تھا، پاس تو وہ آئی، محبت کی شروعات اس نے کی، مجھے اپنا عادی اس نے بنایا، مجھے یہ اپنا حق جتا کر مغرور اس نے بنایا، اور پھر جب اتنا سب کرنے کے بعد ایک دم سے وہ سب راکھ میں بدل گئی تو مجھے اپنا آپ اس راکھ میں سلگتا کیسے نہ محسوس ہوتا؟ زحل ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی کمزور مرد تھا جسے کوئی چھوڑ کر چلا گیا تو وہ بچوں کی طرح رونے بیٹھ گیا۔ میں آج تک کسی کے لیے نہیں رویا سوائے اپنے باپ کے جانے پر، وہ بھی اس لیے کہ بچہ تھا، تب اپنے آنسوں پر بند لگانا نہیں آتا تھا، جب رونا آتا رو لیتا تھا ابا کی یاد میں، مگر میں اس لڑکی کے لیے رو کر اپنی چاہت کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو بس شوق میں چلا گیا تھا کہ جن کی طرف سے گمان بھی نہ ہو وہ لوگ ایسے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کے ہر وار کا سامنا کیا ہے، سر اٹھا کر سینہ تان کے، مگر وہ لڑکی، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، حتیٰ کہ اس کی خاموشی بھی میری ضرورت بن گئی، اور اس نے اپنی عادت ڈال کر مجھ پر جو وار کیا وہ میری زندگی کا پہلا وار تھا جس کا میں سامنا نہ کر پایا اور لڑ کھڑا گیا۔ وہ لڑکی ایک فریب تھی، ایک دھوکہ تھی، اور وہ دھوکہ آج بھی میرے سینے میں زخموں کے آس پاس بے رحمی سے دھڑکتا ہے۔ یمان کے لہجے میں برسوں کی تھکان تھی، برسوں کا بوجھ تھا جو آج زائل ہو رہا تھا۔ سر، زحل نے دھیرے سے یمان کے شانے پر اپنا تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ وہ 2 سال جو اس نے میری زندگی کے برباد کیے اور ان 2 سالوں میں میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری زندگی کے 2 سال چرا لیے اس نے، اور کیا جانتی ہو تم کہ 2 سال میں کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے لمحے ہوتے ہیں۔ ہر پل کلستا تھا میں اپنے ایک لمحے کی بربادی پر۔ تم پھر سے سوچو گی کہ اتنا کمزور کیسے بن گیا؟ جب کوئی کسی کو محبت کے جھوٹے لبادے میں اوڑھ کر ایک دم سے ننگا کر جائے تو سوچو اس شخص کی حالت کیسی ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ یوں فریب رچایا کہ میں مضبوط جان ہوتے ہوئے بھی کتنا عرصہ کمزوروں کے صف میں کھڑا رہا۔ یمان تنفر بھرے لہجے میں بولا، یشما کے لیے اس کے دل میں اب فقط زہر ہی زہر تھا۔ اگر کوئی تمہیں عادت ڈال کر چھوڑ جائے، اپنے پیار اور محبت بھرے لفظوں کے جال میں جکڑ کر پھر اپنا حلقہ ایک دم سے کھول دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے 2 سالوں کے جذبات پر تمانچہ مارا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا زحل؟ کیا تم اس کے بعد فوری طور پر اپنا آپ سنبھال پاؤ گی؟ کیا قبول کر پاؤ کہ فوری طور پر اس دھچکے کو جو کوئی تمہیں دے کر گیا ہو؟ یمان نے اب کے زحل سے سوال کیا تو زحل کچھ نہ کہہ پائی، اور اس کی خاموشی ہی جواب تھی کہ نہیں، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ نہ میں نے اس کے جانے پر تکیے بھگوئے تھے، نہ ہی تصویروں کو گلے لگا کر تڑپا، نہ ہی اپنے درد کو شوبازی بنایا، بس خود کو ملامت ضرور کرتا رہا۔ زحل، میں نے اسے اپنی زندگی میں وہ مقام دیا جہاں پہنچنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ پہنچی، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب میں نے اسے اس مقام سے اوندھے منہ نیچے گرا دیا۔ یمان طنزیہ ہنسی ہنسا، زحل بس لب بستہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔
جس کا آگ کی روشنی میں دمکتا چہرہ درد کی تحریر واضح کر رہا تھا۔ وہ میری خاموشی کو سمجھنے کا دعویٰ کرتی تھی، مگر وہ غلط تھی، کیونکہ میری خاموشی کو اس نے میری بے وقوفی سمجھا۔ میں جذبات میں شور مچانے والوں میں سے نہیں تھا۔ میری خاموشی اس کے غرور کے خوراک بن گئی اور اس غرور نے اسے اندھا کر دیا۔ اب وہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، میرے لیے بس ایک غلط فہمی ہے جسے میں نے دیر سے سمجھا، مگر ایک بار میں ہی کافی سمجھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک آگ دہک رہی تھی اور اس آگ میں گویا اس کا ماضی جل جل کر راکھ ہو رہا تھا، اور وہ راکھ ہی تو کرنا چاہتا تھا اپنے ماضی کو۔ محبت کے نام پر جو خاموشیاں میں نے برتی تھی وہ میرے ماضی کے ضبط کی علامت تھی، مگر افسوس وہ انہیں میری ناپختگی سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے یہ گمان رہا کہ میں سہ رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان کب اپنے اصل چہرے پر آتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ بے وقوفی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ وہ آخری موقع ہوتا ہے جو ایک شخص اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اس نے میری خاموشی کو کمزوری جانا اور میں نے اس کی چالاکی کو تجربہ بنا لیا۔ آج میری زندگی کا ایک بند باب ہے وہ، جسے میں نہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا ہوں نہ دہرانا چاہتا ہوں۔ اس باب کو میں نے بند کر دیا ہے، نہ کسی کے معافی کے انتظار میں ہوں نہ کسی وضاحت کے۔ میں بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ان میں سے ہوں جو سیکھتے ہیں اور پھر کبھی اس دروازے کی طرف نہیں پلٹتے جہاں سے دھوکہ گزرا۔ وہ بہت گہرائی کی باتیں کر رہا تھا، اور ایسی گہری باتیں اسی شخص کے دل سے نکلتی ہیں جس نے گہری چوٹ کھائی ہو۔ میں اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو میری نظروں میں خود کو گرا دے۔ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں ایسے جیسے کوئی زہر کا گھونٹ پیتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے۔ وہ شاید چاہتی تھی کہ میں ٹوٹ جاؤں، بکھر جاؤں، گر جاؤں، اس سے ایک بار چھوڑ کر نہ جانے کی گزارش کروں، لیکن میں نے اپنے اندر کی چٹان کو کبھی اس کے لیے ریت نہیں بننے دیا تھا۔ اس نے میری برداشت کو میری محبت سمجھا، جبکہ وہ میری تہذیب تھی، اور جب تہذیب پیچھے ہٹتی ہے تو رشتے صرف یادیں نہیں بلکہ عبرت بن جاتے ہیں۔ یمان کا ایک ایک حرف جہاں درد سے لپٹا تھا، وہیں ایک ایک حرف پختگی کی علامات بھی تھا، پر اس کے چھوڑ جانے نے اثر تو چھوڑا ہی تھا نا آپ پر۔ زحل بولی، ہاں، اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک بند کمرہ بن گیا تھا۔ جہاں کوئی دستک دیتا تو میرا دل ڈر جاتا کہ کہیں کوئی اندر جا کر پھر سے توڑ پھوڑ نہ کر دے۔ ہر چہرہ جھوٹا لگتا، ہر مسکراہٹ مطلبی لگتی۔ میں ہر لڑکی سے فاصلہ برتنے لگا، اس لیے نہیں کہ کوئی پسند آ گئی تو، بلکہ اس لیے کہ کوئی پھر سے میری طرف آ گئی تو، پھر سے وہی سب دہرایا گیا تو۔ سچ کہوں تو یقین ہو چلا تھا کہ یہ دل اب کسی کے لیے نہیں دھڑکے گا، مگر پھر تم آئی، بنا کسی ڈیمانڈ کے، بنا کسی سبب کے، بنا کسی غرض کے۔ تم چپکے سے آئیں اور دل کے بند کمرے میں اجالا بھر گئی۔ نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی تقاضا، نہ کوئی شرط، نہ کوئی تمنا سنائی دی، نہ کوئی طلب دکھائی دی۔ تم بس آئیں، خاموشی میں لپٹی، مگر احساس سے لبریز، اور میرے ویران دل کی گلیوں میں بغیر کسی صدا کے چراغاں کر گئی۔ تم نے میرے دل پر لگے سبھی پہرے اور تالے زبردستی توڑ ڈالے، اور بڑی شان سے اس میں ملکیت جما لی، اور میں کوئی مزاحمت بھی نہ کر پایا۔ تو میرے دل کے بند دریچوں پر کوئی دستک نہ دی، بلکہ تم حق کے ساتھ آئیں۔ تم کسی سوال کی طرح نہیں آئیں، بلکہ کسی دعا کی قبولیت کی صورت داخل ہوئیں، اور بنا اعلان کیے میرے دل کے اونچے مقام پر کنندہ تخت پر جلوہ افروز ہو گئیں، گویا وہ تمہارا حق تھا جس سے میں خود بھی بے خبر تھا۔ جو دیواریں میں نے برسوں میں چنی تم نے ایک نگاہ سے گرا دیں، اور جو فاصلے میرے اور خوشی کے درمیان حائل تھے وہ تمہاری ایک تبسم سے مٹ گئے۔ یمان اس کے لبوں کو ہولے سے اپنے انگوٹھے سے چھوتا بولا، جبکہ زحل کوئی مزاحمت نہ کر پائی، کیونکہ وہ یمان کے لفظوں سے مکمل ڈوب چکی تھی۔ یمان کے جذبات کو گویا مزید وسعت ملی تھی، جیسے اس کی روح زحل کی موجودگی سے مہک رہی اور وہ پہلی بار اپنے دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہو۔ تمہیں شاید علم نہ ہو، مگر تمہارے آنے نے میرے وجود میں وہ روشنی بھر دی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ گویا برسوں سے سوئی روح کو کسی نے آ کر تھپک کر جگایا ہو اور کہا ہو کہ اٹھو، اب زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یمان نے اپنا انگوٹھا اب اس کے گال پر سہلانا شروع کر دیا۔ تم فقط ایک لڑکی نہیں، تو میرے دل کی تشنہ زمین پر وہ پہلا بادل ہو جس نے برسنے سے پہلے خوشبو سے بھر دیا۔ تم نے میری خاموشیوں کو زبان دی، میرے تھکے ہوئے دل کو تسکین اور میری منتشر سانسوں کو قرار۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں جھانکا تو یوں لگا جیسے برسوں سے گم کردہ خواب اچانک بیدار ہو گئے ہوں۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سکون کی تعریف کیا ہے، تو میں تمہارا نام لوں گا، کہ تم ہی وہ لمحہ ہو جس میں ہر تڑپ تھم گئی۔ یمان نے وہی انگوٹھا زحل کی گردن پر روک دیا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے زحل کی گردن کو تھام لیا۔ تم آہستہ آہستہ کب میرے دل میں اترتی گئی اور میری روح کا وہ حصہ بن گئی مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ تو میرے لیے وہ احساس بن گئی جس کا کوئی متبادل نہیں، وہ ضرورت جو کسی عادت کے مرہون منت نہیں، اور وہ چاہت جس کا ہر پہلو صرف تم ہو زحل۔ اگر زندگی ایک کتاب ہے تو تم اس کا سب سے خوبصورت باب ہو، اور اگر یہ دل ایک آسمان ہے تو تم اس کا چمکتا ہوا واحد چاند ہو۔ یمان اس کی گردن پر اپنے مضبوط ہاتھوں کا لمس روکے اسے محبت بھرے لہجے میں بتا رہا تھا کہ کیسے وہ آئی اور اس کا سب کچھ بن کے، جبکہ اس نے تو گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ دل اب دوبارہ کسی کے لیے دھڑکے گا۔ سر، زحل کے لب اس محبت پر ہولے سے مسکرائے تھے۔ میں بے وفائی سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا، مگر تمہیں دکھ دے کر میرا دل گواہی دیتا رہا کہ تم کچھ بھی ہو سکتی ہو مگر بے وفا نہیں۔
بنا جانے بھی یمان کو اتنا یقین تھا زحل پر، زحل کا ناز بڑھ گیا۔ میں ٹوٹا نہیں ہوں، میں صرف جان گیا ہوں کہ کون میرے قابل ہے اور کون نہیں۔ جو چھوڑ گئی وہ اس قابل ہی نہیں تھی، اور جو اس قابل ہے وہ اس وقت میرے روبرو ہے۔ یمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، وہ اگر آج میرے روبرو ہو تو اسے میرے لہجے میں وہی تلخی ملے گی جو اس نے کبھی اپنے لیے چھوڑی تھی۔ ہاں، وہ یمان تھا جس نے اپنی ماضی کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنایا تھا۔ ماضی کی غلطیوں اور دھوکے سے بہت کچھ سیکھا تھا، اور وہ نظر بھی آ رہا تھا، نہ صرف اس کے لفظوں سے بلکہ اس کی پرسنالٹی سے بھی۔ ملنی چاہیے بھی کیونکہ وہ اسی کی حقدار ہے۔ زحل غصیلے پن سے بولی، بھلا کوئی آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ تو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتے ہیں۔ وہ حیران بھی تھی۔ ضروری نہیں زحل کہ کوئی ہر کسی کو ہی آئیڈیل بننے والی شخصیت رکھتا ہو۔ ان 2 سالوں کی ریاست میں ملی ذلت نے تمہاری یمان کو بدل دیا زحل، ورنہ میں ایسا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ زحل نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں واقعی تب خود پر توجہ نہ دینے والوں میں سے تھا۔ میری پرسنالٹی اس سے قدرے مختلف تھی جو اب ہے۔ میں نے تب کبھی خود کو گروم کرنے کی طرف توجہ نہیں دی، جبکہ وہ مجھے مختلف ٹپس دیتی تھی، میری ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں جیسا تھا وہی پہن لیتا تھا۔ میری ڈریسنگ سینس شروع سے ایسی نہیں تھی جیسے تم اب دیکھ رہے ہو۔ وہ میرے لیے کپڑے خود سلیکٹ کرنے لگی۔ میں خود کے معاملے میں ایک لاپرواہ سا انسان تھا۔ بیئرڈ زیادہ بڑھ جاتی تو ہفتوں تک شیو نہیں کرتا تھا، اور اسے میری بڑی ہوئی بیئرڈ سے کوفت ہوتی تھی۔ جوتوں پر مٹی لگ جاتی تو صاف کرنے کی فکر نہیں کرتا تھا، اور پھر بھرے مجمع میں میری توجہ جوتوں کی جانب دلاتی۔ میں بالوں کو قدرے چھوٹا رکھتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ میں بال اتنے چھوٹے نہ رکھا کروں۔ وہ ایک حیرت انگیز انکشاف کر رہا تھا کہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پھر آپ نے خود کو بدل لیا ہے نا؟ زحل جلن کے احساس کے تحت بولی، ہاں، ظاہری بدلاؤ ہی نہیں بلکہ اندرونی بدلاؤ بھی اپنایا، مگر اس کی چاہ پر نہیں، اس کے جانے کے بعد۔ یمان زحل کی آنکھوں میں جلن دیکھتا بولا، تم سوچ رہی ہو کہ اس کی باتوں کا اثر لے کر تو نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ میں نے خود کو اس لیے بدلا کیونکہ مجھے خود بھی محسوس ہوا کہ میں اس بہتری کا حقدار ہوں۔ مجھے بدلا نہیں گیا زحل، نہ کسی تانے نے نہیں، نہ کسی کی جدائی نے دی گئی تذلیل، نہ ہی دھتکارے جانے کی تکلیف نے مجھے مجبور کیا۔ میرے ظاہر میں جو سیکل آئی ہے وہ میری ذات کے باطن سے اٹھنے والی خلش کا نتیجہ ہے۔ کبھی کبھی انسان آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی نظر میں مکمل نہیں رہا۔ تب وہ خود کو نئے سانچے میں ڈھالتا ہے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ انتقام کے لیے، بلکہ فقط اس لیے کہ وہ آئندہ کسی تعلق میں اپنی کمی کا عذر نہ پیش کر سکے۔ وہ ٹھہرا، ہولے سے مسکرایا اور دوبارہ گویا ہوا، میں نے جو کچھ بھی اپنایا وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ کوئی متاثر ہو، بلکہ اس لیے کہ مجھے خود کو دیکھ کر ندامت محسوس نہ، اور ہاں، شاید کہیں نہ کہیں ایک ایسی خاموش بے نام مگر پاکیزہ طلب بھی تھی جو مجھے اپنی نظروں میں بہتر بناتی چلے گی۔ اگر میرے بدلے ہوئے وجود نے کسی کو ایک لمحے کو بھی چونکا دیا تو سمجھ لینا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ تبدیلی کسی کے پیچھے بھاگنے کی علامت نہیں، یہ اپنے آپ کو پا لینے کا اعلان ہے۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے لفظ اس کی جڑوں سے نکل رہے ہوں۔ میں نے اپنے وجود کے خول کو محض اس لیے نہیں بدلا کہ کوئی مجھے خوبصورت کہے، بلکہ اس لیے کہ جب میں آئندہ کسی کی محبت کا مستحق ٹھہروں تو وہ میرے ظاہر میں نہیں بلکہ میرے صبر، میرے خاموش انقلاب میں میری قدر تلاش کرے۔ لمحے بھر کو خاموشی چھائی، پھر وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا، تمہیں شاید یہ سب ایک دکھاوا لگا ہو، لیکن میرے لیے یہ خود سے صلح کا مرحلہ تھا، خود کو وہ بنانے کا سفر جس کے لیے کبھی تم نے خود کو میرے لائق نہیں سمجھا تھا۔ اس نے زحل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لہجہ مدھم اور بوجھل تھا، اور اگر تمہیں لگے کہ میرے اس بدلے ہوئے روپ کے پس منظر میں کوئی یاد، کوئی خواہش یا کوئی جھوٹی سی خلش ہے تو ہاں، شاید ہے، لیکن وہ نام لے کر مانگی جانے والی خواہش نہیں بلکہ وہ چپ چاپ بے آواز تمنا ہے جس نے مجھے میرے ہی اندر سے تراشا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو تھکن اور تسکین دونوں کا امتزاج تھی، میری آنکھوں کا اعتماد، میرا وقار، لہجے میں ٹھہراؤ، میری خاموشی کا جلال اور میری شخصیت کا نکھار۔ یہ کسی کے تانوں کا حاصل نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماضی کو سلام کرتے ہوئے اپنے حال کو وقت دی ہے۔ میں نے ماضی کو سلام اس لیے نہیں کیا کہ وہ قابل واپسی تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی تلخیوں نے میرے حال کو عظمت کی نئی جہت دی، اور آج میرا حال، میری شخصیت، میرا سکوت، یہ سب اس شعور کا ثمر ہے جو صبر کے کرب میں سے نمو پاتا ہے۔ میرا سکوت، یہ سب اسی شعور کا ثمر ہے جو صبر کے کرب سے نمو پاتا ہے۔ میں نے کسی کے قدموں کے چاپ پر اپنے راستے نہیں تراشے بلکہ اپنی پہچان کے خد و خال اپنے لہو سے کنندہ کیے ہیں۔ میں نے خود کو سنوارا، مگر تقلید کی غلامی میں نہیں بلکہ خود فہمی کے آئینے میں۔ وہ کتنی خوبصورتی سے زحل کی غلط فہمی دور کرتا، اس کے اندر پلتی جان کو مٹانے میں کامیاب ہو رہا تھا، اور یہ زحل کے تاثرات سے ظاہر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو محض یاد نہیں کیا بلکہ اس کو ایک مستحق تکریم و مقام دیا ہے، کیونکہ وہ میری تکلیفوں کا راہب تھا جس نے مجھ میں جرأت اور صبر کی لگان چھوڑ دی۔ میں نے اس ماضی کو صرف اس لیے عزت دی کہ اس کی کٹھنائیاں ہی تھیں جو میری روح کی تربیت کا سبب بنی، جو میری حقیقت کی سنگینی کو اجاگر کرنے والی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر ماضی کا وہ حصہ جس میں اس نے خود کو سنوارا اسے نالا ہرگز نہیں تھا۔ میرا بدلاؤ کسی کے جانے کا رد عمل نہیں بلکہ تمہارے ہونے کی تاثیر ہے۔
وہ تو گزر گئی، میری زندگی سے وہ ایک واہمہ تھی جو اپنے ہی زوم میں ڈوب گئی، مگر تم وہ حقیقت ہو جس کے لیے میں نے چاہا کہ میرا ظاہر بھی میرے باطن کے ہم قدم ہو۔ ایک طویل گفتگو کے بعد وہ اب ٹھہرا تو پھر یہ ٹھہراؤ بھی طویل ہو گیا۔ وہ چپ کر گیا۔ چپ بیٹھی زحل نے اسے ندامت بھری نظروں سے دیکھا اور بولی آئی ایم سوری۔ اس نے معافی مانگی۔ سوری؟ مگر کیوں زحل؟ یمان چونکا۔ کیونکہ میں سمجھ گئی۔ کیا سمجھ گئی؟ یمان نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ یہی کہ آپ کی شخصیت کسی کی خواہش کا عکس نہیں ہے بلکہ خود اپنی روشنی کا استعارہ ہے۔ آپ وقت کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنی سوچ کے افق سے سنورے ہیں۔ یہ بات اب مجھ پر آشکار ہوئی ہے کہ آپ کی شخصیت کسی ماضی کے دامن سے بندھی کوئی شبیہ نہیں بلکہ آپ خود اپنی پہچان کے معمار ہیں۔ آپ کو تو جان کر اندازہ ہوا کہ جو لوگ وقت کے تھپیڑوں میں خود کو کھو دیتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، مگر جو ان تھپیڑوں سے گزر کر بھی اپنی اصل کو سنوارے وہی اصل میں نایاب ہوتے ہیں۔ آپ کی ذات کسی خواہش کے سانچے میں ڈھلی ہوئی مجبوری نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو اندر سے چمک کر باہر کو منور کرتی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ خود کو بدلنا بھی ایک فن ہے، مگر یہ فن تبھی باوقار بنتا ہے جب انسان اپنی اصلاح کسی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خود کی خاطر کرے۔ آپ کو جان کر اور سمجھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ایک نئی دنیا دریافت کی ہو۔ آپ کو جان کر اور سمجھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ایک نئی دنیا دریافت کی ہو، ایک ایسی دنیا جو غرور سے خالی اور روشنی سے بھرپور ہے۔ زحل جان گئی تھی، اب اسے مکمل جان گئی تھی، مگر نظروں میں ابھی بھی ندامت تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ سوری ایک بار کہہ دیا، دوبارہ مت کہنا۔ مجھے تمہاری نظروں اور لہجے میں یہ ندامت ہرگز نہیں چاہیے۔ یمان اس کا جھکا چہرہ تھوڑی طرح ہاتھ رکھ کر اوپر کو اٹھاتا بولا، اور دوسری بات کہ تمہیں سب کلیئر ہو گیا، یہ جان کر میں بہت مطمئن ہوں۔ جیسا تم نے کہا میری شخصیت میں ماضی کے دامن سے بندھی کوئی شبیہ نہیں، تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے تو میرے ماضی کی ہلکی سی شبیہ تک اس کے سامنے نہ لہرا سکے۔ جیسے کہ ماضی کے کھلنے سے قبل کیا تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہوا کہ تمہارے سامنے جو یمان حیدر ہے یہ ماضی میں بری طرح بکھر چکا تھا؟ یمان نے زحل سے پوچھا تو وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا گئی، کیونکہ واقعی اسے تو کیا کسی کو بھی ذرا بھر اندازہ نہیں تھا۔ کیونکہ میں اپنے درد کا اشتہار لگانا پسند نہیں کرتا، نہ ہی ماضی کو دہرانا یا ماضی کے پرچھائی کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا۔ بہت محنت لگتی ہے زحل خود کو ایسا بنانے میں کہ کوئی جتنی بھی کوشش کر لے ہمارے اندر کا حال جاننے کی مگر ناکام رہے۔ یمان حیدر شاہ پہلے کیسا تھا کوئی کتنے بھی کوشش کر لے نہیں جان پائے گا، کیونکہ کوئی مجھے اتنا ہی دیکھ اور جان پاتا ہے جتنا میں خود کو دکھانا چاہتا ہوں۔ زحل سوچنے لگی کہ کتنی محنت کی ہوگی یمان نے خود کو ایسے سانچے میں ڈالنے کے لیے۔ خود کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مثال زحل کے سامنے تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھ لیا، حتیٰ کہ محبت کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ سکی، مگر اب سمجھ آ رہی ہے کہ محبت صرف چاہنے کا نام نہیں بلکہ اس انسان کو سمجھنے کا ہنر ہے جسے دل نے چن لیا ہو۔ زحل پھر شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ پھر سے سوری۔ یمان نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ سر جھکا گئی۔ یمان ہولے سے مسکرا دیا۔ ہاں پھر سے سوری، معاف کر دے۔ اس نے اچھا نہیں کیا تو میں نے کب اچھا کیا آپ کے ساتھ؟ زحل کی آنکھیں بھر آئیں، اسے اپنا شک کرنا، خاص کر یمان کے بدلاؤ پر شک کرنا اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر گیا۔ ارے پاگل، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم سے کوئی شکوہ تھوڑی نہ کی ہے میں نے، تمہارا حق تھا سب جاننا، شک میں آنا ایک فطری سی بات ہے، اس میں شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ یمان نے زحل کو رونے کے لیے تیار دیکھا تو بولا، اور اس نے مانا میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مگر اس کا جانا میرے لیے ہرگز برا ثابت نہیں ہوا۔ زحل میں آج بھی یہی سوچتا ہوں کہ کیا میں کمزور تھا، مگر جواب ملتا ہے کہ نہیں، میں صرف سچا تھا، اور محبت میں سب سے بڑا زخم شاید سچائی کو ہی ملتا ہے۔ وہ کھوکھلی سی ہنسی ہنس گیا۔ وہ بدقسمت تھی اور نادان تھی جو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ رشتے نصیب نہیں فہم مانگتے ہیں، اور اس کے پاس نہ نصیب تھا نہ فہم۔ زحل کی نظر میں وہ بدقسمت ٹھہری۔ وہ چھوڑ گئی ہو تم؟ یمان کے لہجے میں خوف کی سرسراہٹ تھی، کھو دینے کا گہرا خدشہ۔ آپ مجھے اپنی جان کہتے ہیں نا اور مانتے بھی ہیں، تو بس جان لیں کہ آپ کی جان کو آپ کے جسم سے بس موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ میرا جسم چاہے کہیں بھی ہو مگر روح آپ کے اندر بستی رہے گی، کیونکہ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی یمان، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ زحل نے یمان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا، بے حد محبت اور اپنائیت سے اس کی آواز میں لغزش تھی، بھیگا پن تھا، اور آنکھوں سے آنسو امڑنے کے بے چین تھے۔ یوں لگ رہا تھا وہ رو پڑے گی، کیونکہ وہ واقعی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یک تک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یوں ہاتھ تھامے اور یوں بولی جیسے اس کی ٹوٹی ذات کے ذرے ذرے کو اپنی نظروں اور دل میں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اس کی آواز میں بے حد نرمی تھی اور الفاظ میں غیر متزلزل عزم جھلک رہا تھا، جبکہ یمان کو اس لمحے لگا جیسے ساری آوازیں، ساری خاموشی، سارے گلے شکوے، بدگمانیاں سب پس منظر میں چلا گیا، سامنے ہو تو بس زحل اور اس کے الفاظ۔ کیا کہا تم نے؟ یمان نے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، زحل نے ڈبڈباتی آنکھیں لی، اپنے الفاظ دہرائے۔ نہیں، اس کے ساتھ کیا کہا؟ یمان کچھ اور بھی سننے کو مچل رہا تھا۔ کیا کہا میں نے؟ زحل اس کی بے چینی اور بے قراری کا سبب جان نہ پائی کہ اس کے ساتھ اور کیا کہا، کیونکہ اس نے تو بار بار بس ایک ہی جملہ بولا تھا کہ چھوڑ کر نہ جانے والا۔
تم نے میرا نام لیا زحل، مجھے یمان کہہ کر پکارا۔ یمان کے لہجے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی بے تابی کی وجہ زحل کو اب سمجھ میں آئی تو ہلکا سا جھینک گئی۔ ایک بار پھر کہو نا یمان، پھر سے پکارو میرا نام، بلکہ پکارتی رہو۔ یمان نے گویا بچہ بنتے ہوئے خواہش کی۔ یمان، آپ صرف میرے یمان ہیں، صرف میرے۔ خدا نے آپ کو فریب کاروں سے بچا کر میری طرف آنے والے راستے کا راہی بنایا ہے۔ میں ہی آپ کی منزل ہوں۔ وہ یمان کے ہاتھوں کو اپنے آپ میں مزید مضبوطی سے سموتے بولی، جسے اپنے اندر کہیں چھپا لے گی۔ اس کے لہجے میں کوئی جھجک نہیں تھی، وہ اس کا ہے، صرف اس کا۔ اگر یمان یہ برملا کہہ چکا تھا تو وہ یہ بھی دل سے مان چکی تھی اور زبان سے اقرار کر رہی تھی۔ آنسو بہتے ہوئے لبوں پر آ کر رکے، وہ لڑکتی ہوئی آواز میں بولی تھی، آہ زحل، یوں لگ رہا ہے جیسے تمہارے لبوں سے میرا نام نکل کر میری روح کے ویران گوشے میں چراغاں کر گیا۔ تمہارے لبوں سے نکلا میرا نام میرے لیے دنیا کی سب سے حسین اور مدھر ساعت بن گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج پہلی بار میرے وجود کو کوئی شناخت، کوئی معنی، کوئی مقام نصیب ہوا ہے۔ تمہاری زبان سے اپنا نام سن کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے میری ہستی کو جگا دیا ہو۔ تمہارے لبوں سے اپنے نام کی بات گشت میرے لیے نغمہ عشق کے مترادف ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا نام لے کر تم نے کوئی مدھر ساز چھیڑ دیا ہو اور میں ابھی تک اسی کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کر رہا ہوں۔ یمان آنکھیں موندتا اس دھن میں گویا مدہوش ہوتا بولا، اور کتنی ہی دیر کھویا رہا۔ ہاں، میں صرف تمہارا ہوں زحل، اب تک تمہارا ہوں، مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اور تم نے کہا تم بھی نہیں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، اور میں اب تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا، نہیں جانے دوں گا زحل۔ اس لمحے تو میری محبت ہی نہیں، میری دعاؤں کی تکمیل بھی بن چکی، اب تمہارا جانا ممکن بھی نہیں ہے۔ یمان کے جذبات گویا دل سے گزرتے ہوئے زبان پر ٹوٹ کر گر رہے ہوں، اطراف میں پگھل رہے ہوں، اور زحل ان سیب کے موتیوں کی صورت میں بکھرتے جذبات کو سمیٹ رہی ہو۔ رو نہیں زحل، یہ اقرار کے لمحے ہیں، اعتراف کے پل ہیں، ہمارے بیچ اس لمحے ان آنسوؤں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یمان بھی اس کے سیب سے نکلے موتیوں کی مانند پر بہتے آنسوؤں کو اپنی پوروں میں چن رہا تھا۔ میری ہر راہ اب تمہاری طرف آتی ہے، میری اب صرف ایک ہی منزل ہے، اور اس منزل کا نام ہے زحل فاطمہ۔ یمان آنکھیں کھولتا زحل کی آنکھوں میں دیکھ کر جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، میں اپنی منزل تک پہنچنے کی جستجو میں کہیں بھی ڈگمگاؤں گا نہیں، کہیں ہمت نہیں ہاروں گا۔ میں بہت جلد اپنی منزل کو سب کے سامنے جیت لوں گا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہر غرض سے، اور پاک سچی محبت۔ اس کی محبت کی سچائی اس کی آنکھوں میں بول رہی تھی۔ آج تم بھی کہہ دو نا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، بہت ہو گیا نظروں کا اظہار، آج لفظوں کا اظہار بھی میرے نام کر دو۔ یمان کا دل تڑپ رہا تھا اس کا اظہار سننے کو، مگر زحل خاموش بیٹھی لب کاٹنے لگی۔ پلیز زحل، آج خاموش مت رہو، جو دل میں ہے کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، کہہ دو نا۔ یمان نے اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ آزاد کروائے اور اس کی کلائیاں تھامتا التجائیہ پن سے بولا، تو زحل یہاں اپنی ہر شرم، ہر جھجک کو مات دے گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھر کر خارج کی اور پھر آنکھیں موند کر ایک دم سے کھول کر یمان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، ہاں کرتی ہوں میں آپ سے محبت، بے انتہا محبت، اور اب اس محبت سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ زحل فاطمہ اپنا دل، اپنی روح سب آپ کے نام کر چکی ہے، آج سے نہیں، بہت پہلے سے، بس اپنے جذبوں کو پہچان نہ پائی، مگر آج کہتی ہوں محبت ہے، اور کب سے ہے۔ وہ مزید خاموش نہ رہ سکی، وہ بول اٹھی، اس کی آواز میں تڑپ تھی جو برسوں کی محبت کو کھولنے کی صورت میں لہجے میں پیدا ہوتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو، آواز میں کپکپاہٹ، اور زبان پر وہ سچ جو پہلے دل میں قید رہا تھا۔ وہ سچ بول گئی واضح لفظوں میں، اور یمان کو اس لمحے لگا جیسے وقت نے سانسیں لینا چھوڑ دی ہوں، وقت کی سانسیں تھم گئی ہوں۔ اس نے اپنے دل میں وہ طمانینت بھرا احساس اترتا محسوس کیا جو برسوں کے انتظار اور برسوں جنگ کو مات دے کر حاصل ہوتا ہے۔ یمان نے زحل کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی ناز، کوئی اطراحٹ، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف وہ سچ تھا جو رگوں میں اتر جائے۔ کتنا انتظار تھا اسے ان لمحات کا جب زحل اس سے اپنی محبت کا کھلم کھلا اظہار کرے، نہ شرماہٹ ہو، نہ جھجک، بس اظہار ہو اور جذبات کی شدت، اور وہ وقت اس وقت چل رہا تھا۔ یمان کے سینے میں گویا ٹھنڈ پڑ گئی، وہ ایک گہری سکون بھری سانس بھرتا بولا، کیا تم جانتی ہو زحل، ان پلوں میں آج پہلی بار مجھے اپنی زندگی مکمل لگ رہی ہے۔ کیا تم پھر سے کہو گی کہ تم مجھ سے؟ خوشی کے سبب یمان بات ادھوری چھوڑ گیا، یا وہ چاہتا تھا کہ یہ الفاظ وہ نہیں بلکہ صرف زحل ہی ادا کرے۔ ہاں، مجھے آپ سے محبت ہے یمان۔ ایک گہری روشنی چمکی تھی، جسے گھپ اندھیرے میں کسی نے محبت کا دیا جلا دیا، جسے احساس کی خوبصورتی دل کے چاروں کونوں تک پھیل گئی ہو۔ اس کی ہر بات کا اثر یمان کے شریانوں میں سرور بن کر اتر رہا تھا۔ زحل کے الفاظ یمان کے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر ہر احساس کو جگا رہے تھے۔ میں نے پہلے لفظوں کا سہارا نہیں لیا تھا، نہ چاہا محبت کو اعلان بناؤں، مگر آج دل کی چپ ٹوٹنے لگی ہے، کیونکہ آپ سننے کے لائق ہیں اور میرا سچ بولے جانے کے قابل ہو چکا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ زحل فاطمہ یمان حیدر سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ زحل کے لبوں سے اظہار محبت کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور یہ موتی یمان کے لیے بہت قیمتی تھے۔ عجیب موتیوں کی صورت میں اسے لگا جیسے وہ کوئی بیش قیمت خزانہ پا گیا ہو۔ آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں، آپ کو کسی کا ہونے سے خوف کھاتی ہوں،
مگر اب دل کو قرار آیا کیونکہ آپ نے کہا آپ صرف میرے ہیں، ابد تک میرے ہیں، اور آپ جب تک میرے ہیں تو آپ کی زحل کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بھی ابد تک آپ کی ہوں، صرف آپ کی یمان۔ زحل اپنے دل پر لگی مہر توڑ گئی تو یمان اس کے ہر لفظ کو اپنے سینے میں جذب کرتا گیا، یوں جیسے صدیوں کی پیاس میں آ کر میں ایک ایک کر کے قطرہ گر رہا ہو اور تشنگی مٹ رہی ہو۔ ختم کر دو یہ خوف اور خدشہ، میں خود کو کسی کا نہیں ہونے دوں گا، چاہے کوئی بھی مجبوری آئے، کیسے بھی حالات ہوں، میں اپنے لفظوں سے نہیں پھروں گا، اور تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں بھی مجبوریوں میں نہیں جکڑنے دوں گا، اور اگر جکڑ جاؤ تو میں تمہاری سب مجبوریوں کو توڑ دوں گا، مگر تمہیں کسی اور کا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ بھی کروں گا مگر تمہیں ہر مجبوری کے بندھن سے آزاد کر کے تم پر اپنے ساتھ کا بند باندھوں گا۔ یمان کا لہجہ پرعزم تھا، یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ زحل کو اپنا بنا کر ہی رہے گا، اور اس پل زحل کو یمان کی محبت پر مان ہوا، ناز ہوا، فخر ہوا، صرف اس کی بلکہ اپنی محبت پر بھی، کہ اس نے کسی عام سے یا بزدل شخص سے محبت نہیں کی بلکہ ایک ایسے شخص سے محبت کی ہے جو اسے پانے کے لیے ایک حد میں رہتے ہوئے کچھ بھی کر ڈالے گا۔ زحل کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ زحل، یہ لمحہ، یہ اعتراف، یہ اقرار، یہ اظہار میری برسوں کی دعاؤں کی قبولیت ہے۔ تم نے آج میرے لفظوں کو ہی نہیں، میری خاموشی کو بھی سنا اور اپنے لفظوں سے اسے بھر دیا۔ میں نے جس لڑکی کو بنا کسی ارادے، بنا کسی مقصد کے چاہا، جسے اپنا مانا، اس لڑکی نے بھی مجھے اپنا کہہ دیا۔ اظہار کے بدلے جب اظہار ملے وہ بھی ایسا، تو سوچو وہ شخص خود کو کتنا خوش قسمت پائے گا۔ اور یمان جان رہا تھا میں باہر سے تمہیں جتنا پرسکون نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی بے قرار، الجھا، بےتاب اور پیاسا تھا، اور آج تم نے میری یہ پیاس بھی مٹا دی۔ اس کا لہجہ ہلکے ارتعاش سے بھیگا ہوا تھا مگر الفاظ کی شدت کہیں زیادہ گہری تھی۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے وجود کو تمہارے نام کر دوں، کچھ ایسے اپنی ساری شناخت تم پر وار دوں کہ میری ہستی کی پہچان تم بن جاؤ۔ میں تمہارے سینے میں دل کے مقام پر دھڑکنوں کی مانند دھڑکا کروں اور تمہاری خاموشیوں بھی میری پکار میں گونجا کریں۔ میں صرف تم میں نظر آؤں، اور اگر میں کسی کو نظر آؤں تو مجھ سے زیادہ مجھ میں تمہارا عکس چھلکتا دکھائی دے۔ یمان اس کی آنکھوں میں کھوتا گہرے پن سے بولا، لہجے میں حسرت تھی کہ ایسا ہو جائے وہ زحل کے وجود سے اپنی شناخت چھوڑ دے اور اپنے وجود سے اس کی شناخت۔ میں آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ہر لفظ میں خود کو دیکھ اور محسوس کر پا رہی ہوں۔ آپ بھی دیکھ لیں میری آنکھوں میں، یا چاہیں تو بند آنکھوں سے محسوس کر لیں کہ میری تیز چلتی دھڑکنوں اور دھیمی چلتی سانسوں کو جو آپ کے نام کا ورد کر رہی ہیں۔ زحل اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتی اپنی سانسوں اور دھڑکنوں کا شور اسے سناتی بولی۔ یمان قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں میں اپنا آپ پگھلتا دیکھ رہا تھا۔ تو رکھو نا میرا ہاتھ اپنے سینے پر، وہ اپنی دھڑکنوں کی بات کر رہی تھی جبکہ ہاتھ اپنا اس کی دھڑکنوں پر رکھ گئی۔ یمان اس کی حرکت پر مسکرا دیا کہ محسوس اسے کروانا چاہیے اپنی دھڑکنوں کو، اور کر میری رہی ہے، یعنی زحل کے الفاظ اور اس کے ہاتھ کی حرکات ایک دوسرے سے یکسر برعکس ہو گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، آپ کی اور میری دھڑکنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آخر کو ہمارے دل جو مل گئے ہیں، ہمارے سینوں میں اب ایک ہی دل دھڑکتا ہے جس پہ دونوں کا نام بیک وقت کو رندہ ہے۔ زحل نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ یمان نے چاہا کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لے، کیونکہ اس کا اپنی دھڑکنیں محسوس کروانے کی بات کرتے ہوئے یمان کا ہاتھ اپنے دل کے بجائے اپنا ہاتھ یمان کے سینے پر رکھنا کچھ غلط نہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زحل، تمہارا صرف دل، دھڑکن، جسم، روح اور سانسیں ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری تم میری ہو نا؟ آخر میں یمان نے بڑی چاہ اور بڑے مان سے پوچھا۔ میں آپ کی ہوں یمان، صرف آپ کی۔ میری محبت میں کبھی شک نظر آئے تو بے شک میری سانسیں گن لیجیے گا جو آپ کے نام پر چلتی ہیں۔ زحل نے کوئی آر محسوس نہیں کی تھی، یہ بات کہنے میں جو دل میں جذبات تھے وہ روانی میں بہہ رہے تھے، اور زحل آج انہیں کوئی بندھ نہیں لگا رہی تھی۔ تمہارا اظہار محبت میرے لیے میری زندگی کی سب سے حسین صد ہے۔ اب زندگی خاموش بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے وہ سن لیا ہے جس کے لیے میں نے پل پل گن کے کاٹا ہے۔ تمہارا محبت بھرا اقرار صرف احساس ہی نہیں بلکہ ایک عہد بن چکا ہے میرے لیے، اور میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں اس عہد کا اقرار اپنی آخری سانس تک سنبھال کے رکھوں گا۔ میں آپ کی زندگی کو کبھی خاموش نہیں ہونے دوں گی۔ وہ گویا اس سے اور خود سے عہد کرتی بولی تو یمان دل کھول کر مسکرا دیا۔ یہ جو مسکراہٹ تم میرے لبوں پر دیکھ رہی ہو نا، یہ کسی پاگل کی نہیں بلکہ اس مکمل شخص کی ہے جو کسی کمی کا شکار نہ ہو۔ تم نے آج مجھے مکمل کر دیا زحل۔ میں نے اتنے برسوں میں بہت کچھ سنا زحل، جھوٹی محبت کے دکھاوے میں لپٹے الفاظ، وقتی جذبات میں بہتے الفاظ اور وقت گزارے کے الفاظ، مگر نہیں سنے تو سچی محبت کے الفاظ۔ مگر آج میرے اندر کی وہ کمی پوری ہو گئی، میرے دل میں بھی کسی کا اظہار محبت چھپ گیا۔ میں ادھورا تھا کیونکہ محبت پاتے پاتے فریب پا گیا، مگر آج تم نے وہ محبت کھول کر میرے نام کر دی اور مجھے مکمل کر دیا۔ وہ زحل کی آنکھوں سے میں آنکھیں ڈالتا ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا بولا، لہجے میں تشکر تھا، آنکھوں سے بھی مشکور نظر آ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو خوشی سے زیادہ تشکر سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ جذبات سے بھرپور تھا اور لہجے میں پرعزم مرد کی اپنائیت تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں دیوانگی نہیں بلکہ محبت کی ملکیت کا نشہ تھا، اور جب اس نے زحل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تو یوں لگا جیسے کوئی دعا وجود میں سانس لے رہی ہو۔ تھینک یو زحل، اپنے دل میں لکھی تحریر ان لبوں سے ادا کرتے ہوئے میرے دل پر گہرائی سے چھاپنے کے لیے۔ زحل کی منموہنی بھیگی صورت اس کے ہاتھوں کے حصار میں تھی، ہاتھوں کے پیالے میں سجی ہوئی تھی۔ زحل مسکراتی ہوئی اس کے ہاتھ تھام گئی۔ یمان، میں زحل پل بھر کو رکی، جیسے سینے میں بہت کچھ بیش قیمتی چھپا رکھا ہو اور اسے اب یمان کے سینے میں اتار رہی ہو۔ بولو زحل۔ یمان ہمتاً گوش تھا۔ میں آپ کو کبھی قریب نہیں ہونے دوں گی، آپ سے سچی محبت کرتی ہوں اور آپ اپنی محبت صرف آپ کے لیے سنبھال کر رکھوں گی، چاہے قسمت مجھے کہیں بھی کسی کی طرف بھی لے جائے، مگر یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میری محبت پر بس آپ کے نام کی مہر لگی رہے گی۔ میں اپنی محبت پر آپ کے سوا کسی اور کو کبھی حق جتانے نہیں دوں گی۔ وہ پھر سے اس بات کی طرف چلی آئی۔ اس نے ایک عہد کیا تھا یمان سے کہ زندگی میں اگر وہ کسی اور کی ہو بھی جاتی ہے تو اس کی محبت صرف یمان کے لیے رہے گی، وہ اس میں خیانت نہیں کرے گی۔ انتھا یقین ہے تم پر، اور تم بھی یقین رکھو مجھے اپنے یمان پر کہ یہ تمہیں کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ یمان نے بھی اسے وعدہ کیا۔ یمان نے زحل کے روئی کے مانند ہاتھوں کو خود میں سمو لیا، اس کی مٹھیاں بے اختیار بند ہوئی، جیسے کوئی قیمتی شان میں مقید کر لی ہو، دنیا سے چرا کر اسے مٹھی میں سب سے چھپا کر محفوظ کر لیا ہو۔ کچھ محرومیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اندر سے تراشتی ہیں۔ آپ آج جس مقام پر ہیں وہاں اس تراش نے آپ کی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کر دیا کہ جس نے آپ کو عام نہیں رہنے دیا بلکہ بے حد خاص بنا دیا۔ زحل اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرمی بخشتے ہوئے بولی۔ خاموش لمحوں کی چادر میں لپٹا یمان اسے کسی ٹوٹی دعا کا آخری حرف لگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش تھی، اسے دیکھتی گئی، پھر دھیرے سے بولی۔ اس کے لہجے میں تھکن نہیں بلکہ صرف وفا کی پختگی تھی۔ میں کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں بنوں گی جنہوں نے آپ کو محض تب چاہا جب آپ آسان تھے۔ میں آپ کی پیچیدگیوں سے محبت کرتی ہوں، آپ کی خاموشیوں سے، آپ کی تھکن سے اور ان سوالوں سے جن کے جواب آپ نے خود سے بھی چھپا رکھے ہیں۔ میری محبت کوئی مانگ نہیں یمان، یہ ایک پیشکش ہے، بے شرط، بے آواز مگر مکمل۔ جیسے سائے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی میرا ساتھ رہے گا، چاہے آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں تب بھی۔ یمان لب بستہ بیٹھا اسے تک رہا تھا، اس کی سانسوں میں کوئی بے صدا سی التجا تھی، اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو بے لوث محبت ہی عطا کرتی ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو کوئی بات نہیں، میں چاہتی بھی نہیں کہ آپ کسی اور کے لفظوں پر یقین کریں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کبھی کسی لمحے جب آپ تھک جائیں تو یاد رکھیں کوئی ہے جو خاموشی سے، صبر سے اور سچے دل سے آپ کے ہونے کی دعا کرتا ہے۔ زحل نے چند لمحے یمان کو بغور دیکھا، جیسے اس کا چہرہ انہیں درد بھی پڑ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں سکوت تھا مگر لفظوں میں ایک ایسی تاثیر جو دل کی تہوں کو چھو جائے۔ مجھے تمہارے ہر لفظ پر یقین ہے، اپنی ذات سے زیادہ سچائی تمہاری آنکھوں اور لفظوں میں نظر آتی ہے، اور میں واقعی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا کیونکہ تم سایہ بن کر میرے پیچھے نہیں بلکہ جیتی جاگتی ہمسفر کی حیثیت سے میرے پہلو میں چلو گی۔ یمان کو اس کی ذات میں کوئی شک نظر نہیں آتا تھا، اسے زحل پر خود سے بھی زیادہ یقین تھا کیونکہ زحل ایک کھلی کتاب تھی، وہ معصوم تھی، سادہ دل تھی، اس کی فطرت میں دھوکہ مطلب غرض کہیں نہیں تھی، یہ صاف نظر آتا تھا۔ میں آپ کو آپ کے ماضی سے آزاد نہیں کر سکتی لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ میں اسے آپ کے حال پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ میری محبت وہ نہیں جو خوشیوں میں جشن منائے، میری محبت وہ ہے جو دکھ میں خاموشی سے آپ کا ہاتھ تھام لے۔ اس نے یمان کے ہاتھ کو اپنی مٹھیوں میں قید کر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے ماضی کو اس کے حال پر اثر انداز نہیں ہونے دے گی۔ یمان کی آنکھیں اس لمحے گویا برسوں کے ریگزار میں پہلی بار پانی دیکھ رہی تھیں۔ زحل کے لفظوں نے اس کے اندر کی گھٹن کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی تھیں اور زحل کے ہاتھوں کے لمس اور اس کے مکمل موجودگی کو دل کے ہر کونے میں اترتا محسوس کیا، کو لفظوں سے بلند کر دیتی ہے۔ اس نے ایک لمحہ یمان کو دیکھا جیسے وہ اس کے اندر اترنے سے پہلے اجازت چاہتی اور پھر آہستگی سے بولی۔ محبت اگر صرف پانے کا نام ہوتی تو شاید میں تھک چکی ہوتی، مگر میں نے تو آپ کو چاہا ہے، اس جگہ پر جہاں صبر سانس لیتا ہے اور دعا خود کو فراموش کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھا ہے جہاں آدمی اپنی شکستوں کے ساتھ بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ آپ نے جو کھویا وہ آپ کا نقصان تھا مگر جو سہ گئے وہ آپ کی عظمت ہے۔ میری چاہت میں کوئی بےتابی نہیں، کوئی ضد نہیں، بس ایک التجا ہے کہ اگر کبھی وقت کی سختی سے تھک جائیں تو مجھے یاد رکھیے گا۔ میں وہ لمحہ ہوں جو آپ کی بے آواز چینخ کو بھی خاموشی سے سننے کی تاب رکھتا ہے۔ زحل کے لفظوں نے اسے جھنجھوڑا نہیں بلکہ اسے چھوا تھا اس انداز سے میں کہ جیسے برسوں کی خشک مٹی پر پہلی بار بادل سایہ کیے ہوں۔ زحل کی باتیں، اس کے لہجے کی بردباری اور ہر جملے میں چھپی بے خودی یمان کو کچھ اور لمحوں کے لیے اپنے اندر کے سناٹوں سے رہا کر گئی۔ یاد ان کو رکھا جانا ہے زحل جن کو بھولنے کا خدشہ ہو، جبکہ تم تو میری روح کا حصہ ہو، میرے اندر بستی ہو، خون کی مانند میری رگوں میں دوڑتی ہو، زندگی بن کر میرے اندر پلتی ہو، یہاں دھڑکتی ہو۔ یمان نے اپنے سینے پر دستک دی۔
آپ بھی یہاں دھڑکتے ہیں اور یہاں بستے ہیں اور یہاں گونجتے ہیں، زحل نے اپنے سینے، اپنی آنکھوں اور آخر میں اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ بعض رشتے وقت کی ایک لغزش میں بکھر جاتے ہیں اور بعض محبتیں وقت کی تمام آزمائشوں کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ آپ کو کھونا اس کی کوتاہی تھی اور آپ کو تھامنا میرا فخر۔ آپ کو خبر نہیں مگر آپ میرے دل کا وہ گوشہ ہیں جہاں لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور جذبے خود بخود سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میں وہ عورت نہیں جو آپ کو توڑ دے، میں وہ ہوں جو آپ کو جوڑنے کے لیے اپنی ذات بھی مٹا دے اگر لازم ہو۔ میں یشما نہیں ہوں کہ آپ کی بے قراری کو نظر انداز کر دوں، میں آپ کی خاموشیوں کو بھی سن سکتی ہوں اور آپ کے بوجھ کو اپنے دل پر لے سکتی ہوں، بے صدا بے شکایت۔ میں آپ کو وہ محبت دینا چاہتی ہوں جو زمانے کے شور میں نہیں دل کی گہرائیوں میں پنپتی ہے، وہ جو زبان سے کم نگاہ سے زیادہ ادا ہوتی ہے، جسے وقت چھین نہیں سکتا اور تقدیر بدل نہیں سکتی۔ یمان، میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کی سچی محبت عبادت بن جاتی ہے، بے لوث، بے خوف، بے مثال، اور جب کوئی عورت دل سے چاہے تو وہ صرف ساتھ نہیں دیتی، وہ آپ کو آپ سے بہتر بنا دیتی ہے۔ زحل لہجے میں محبت اور یقین بھری روانی لیے کہتی جا رہی تھی، آواز میں سکون تھا مگر آنکھوں میں وہ گہرائی جو صرف ایک ایسے دل میں ہوتی ہے جو صبر اور وفا کی آنچ میں پک چکا ہو۔ زحل کے الفاظ یمان کے دل سے زیادہ روح میں اتر رہے تھے۔ زحل کا ایک ایک لفظ گویا قرار کا قطرہ بن کر اس کے اندر کے خالی پن کو بھر رہا ہو۔ اس کا سمندر کی لہروں کی مانند ٹھاٹھے مارتا درد، زحل کی توجہ اس کے پیار اور یقین بھرے لفظوں اور سب سے بڑھ کر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں جسے سچائی بیان کرتی نظروں کے سبب وہیں تھم گیا۔ میرے لیے محبت وہ سوداگر نہیں جو نفع و نقصان کے حساب پر چلے۔ میں نے آپ سے بے غرض و بے لوث محبت کی ہے۔ زحل نے یمان کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی خاموشی میں چھپے ہر درد کی کراہ کو سن رہی ہو۔ اس کی آواز نرم تھی مگر لہجے میں وہ وقار تھا جو صرف انہیں نصیب ہوتا ہے جو درد سہ کر بھی محبت کرنا نہیں بھولتے۔ یمان، کچھ رشتے تقدیر نہیں تدبیر بگاڑتی ہے، اور آپ کا دل وہ قیمتی خزانہ ہے جسے نادان ہاتھوں نے ضائع کر دیا، مگر میں جانتی ہوں جو دل ٹوٹتا ہے وہ محض بکھرتا نہیں، وہ گہرائی پاتا ہے۔ مجھے آپ کے لفظوں سے زیادہ آپ کی خاموشی عزیز ہے، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ آپ کے لفظوں سے زیادہ آپ کی چپ کی لمحات سچے ہیں۔ آپ میری محبت کے لیے کوئی مقصد نہیں، کوئی خواب نہیں، بلکہ آپ وہ حقیقت ہے جسے جینا میری ذات کی تکمیل ہے، اور میں آپ کے خوابوں کی تعبیر نہیں، آپ کے وجود کی تصدیق ہوں۔ زحل نے اپنا ہاتھ یمان کے شانے پر رکھا جیسے اپنے لمس سے یقین قطرہ قطرہ اس نے وجود میں انڈیلا ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زحل، جو میں نہیں سمجھ پایا وہ سب تم سمجھ گئی۔ یمان اس کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ کے اندر کتنے موسم دفن ہیں، مگر جو خنکی آپ کے لفظوں میں ہے میں اسے بارش کی طرح برتنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی زندگی کا مرکزی کردار بننے کی خواہش مند نہیں، بلکہ میں وہ مرکزی کردار بننے کی خواہش مند بلکہ میں وہ حاشیہ بننا چاہتی ہوں جس پر آپ کا بکھرا ہوا متن سلیقے سے سما جائے۔ زحل کی نظروں میں کوئی تقاضا نہ تھا بلکہ ایک گہرا اطمینان، جیسے وہ اس کی خاموشی کی عوض کچھ بھی مانگنے نہ آئی ہو۔ مجھے یہ تمنا نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، بس یہ دعا ہے کہ جب بھی تھک جائیں تو میرے ہونے کا خیال آپ کے قدموں کو تھام لے۔ میرے دل میں آپ کے لیے جو جگہ ہے وہ خالی نہیں، وہ انتظار سے بھری ہوئی ہے، لیکن شکایت سے پاک۔ میں وہ صدا نہیں بننا چاہتی جو آپ کو جگا دے، بلکہ وہ خاموشی بننا چاہتی ہوں جس میں آپ کو نیند آ جائے۔ زحل کا ہاتھ یمان کے شانے سے ہوتا ہوا اس کے چہرے پر آ ٹھہرا اور دھیرے دھیرے سے ہلنے لگا۔ یمان نے گویا باقی سکون بھری نیند پاتے ہوئے آنکھیں موند لی اور اس کے ہاتھ کو اب کے خود اپنے چہرے پر پھیرنے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں یمان کی شفا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے زحل اس کی چھاتی پر رکھے گئے وہ پتھر ہیں۔ زحل کے الفاظ اس کی چھاتی پر رکھے گئے وہ پتھر ہیں جو بوجھ نہیں بلکہ اس کے اندر کے شور کو دبا کر ایک گہرا سکون بکھیر رہے ہیں۔ اس لمحے یمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کی موجودگی شفا بن سکتی ہے اور اگر اس میں کہیں مطالبہ نہ ہو۔ یمان، اس نے بند آنکھیں لیے اپنے ہاتھ کو یمان کی دسترس میں سے ہلتا دے کر اسے پکارا۔ یمان نے بنا آنکھیں کھولے ہنکارا بھرا گویا وہ کچھ لمحے ایسے ہی رہنا چاہتا، اس کی قربت کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ زحل مسکرا دی اور اپنا دوسرا ہاتھ یمان کے بالوں میں لے جا کر سہلانے لگی۔ یمان کے دل کی وادیوں میں سکون کا سمندر دوڑ گیا، وہ کتنے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں کے لمس میں اپنا آپ بھلاتا گیا۔ یمان، مگر جب کتنے ہی پل گزر گئے تو زحل نے پھر سے پکارا۔ اس بار یمان نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں اب کہیں بھی وہ وحشت نہ تھی جو اپنے ماضی کو لے کر تھی۔ بہت کچھ بدل گیا تھا اس کی نظروں میں، اس کے اندر بہت سے احساسات نے گھر کر لیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے بند ایک در کھل گیا ہو، نہ آواز آئی نہ چڑچڑاہٹ، مگر دل نے جانا کہ کوئی آ گیا ہے اور اب کچھ بھی پہلے سا نہیں رہا۔ زحل اس کے سامنے تھی، نہ مجسمہ خواب نہ کوئی خواہش، بس ایک حقیقت جو مانگی گئی تھی، ہونٹوں کو واق کیے بغیر دل کے لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ محبت آواز مانگتی ہے، مگر آپ کی خاموشی نے یہ سمجھایا ہے کہ بعض تعلقات خاموشی میں پلتے ہیں اور شور میں مر جاتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر زیر لب بولی جیسے کوئی دعا خود سے کہہ کر خدا کے سپرد کی ہو۔ میں نے آپ سے وہ محبت کی ہے جس میں انا فنا ہو جائے اور عزت باقی رہے۔ میں نے آپ کو اپنی بے نیازی میں بھی چاہا اور بے بسی میں بھی، بہت چاہتی ہوں آپ کو یمان، بہت زیادہ۔ اس کے پلکوں پر ایک نمی سی در آئی تھی، اس کا لہجہ رند گیا، آنسو جاری ہوئے۔ زحل، میری جان، میری روح۔ یمان نے فوراً سے اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور پھر ایک دم سے اپنی باہوں میں بھرتا اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپ تھپانے لگا۔ ڈونٹ کرائے جان، میں سب جانتا ہوں اپنی زحل کے چاہ کو، اپنی زحل کی بے لوث محبت کو۔ مجھے تمہاری چاہت پر کوئی شک نہیں ہے،
تمہاری محبت نے تو مجھے معتبر کر دیا ہے۔ میں ناز کرنے لگا ہوں خود پر کہ میں نے تمہیں چنا ہے، تمہارا انتخاب کیا۔ مجھے فخر ہے اپنے انتخاب پر۔ قسمت نے اگر میرے ساتھ کرب میں لپٹی گیم کھیلی تھی تو اب مجھے اس اذیت کے بدلے میں ایسے ہیرے سے نوازتی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے۔ وہ زحل کو بتلا رہا تھا کہ اسے زحل کی چاہت پر کوئی شک نہیں، وہ تو بلکہ زحل کو اپنی سب سے بڑی خوشی اور خوش قسمتی مانتا ہے۔ تم نے اپنی محبت کا یقین دلایا، میرا بھی یقین رکھو کہ میری محبت کوئی بخار نہیں جو وقت کے ساتھ اتر جائے، بلکہ وہ دیا ہے جو شدید طوفانوں کی زد میں آ کر بھی کبھی نہ بجھے۔ میری محبت وہ ہے جو زمانے کو بتا دی جائے تو تاریخ بن جائے، اور چھپا لی جائے تو عبادت۔ وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا زحل کو، کیونکہ ایک بار پہلے ٹوٹ چکا تھا ایسی لڑکی کے پیچھے جس نے اسے دھتکار دیا، اسے دھوکہ دیا۔ اب وہ اس لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا تھا جو اس کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جو اس کو بے حد چاہتی تھی بنا کسی غرض کے۔ یمان سے زیادہ کون اس محبت کو سمجھ سکتا تھا؟ مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگی، نفرت ہو رہی ہے اس سے۔ زحل نے یشما کی بات چھیڑی، اس کے سینے میں بچوں کی طرح لگی۔ وہ ہمیں یشما کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ یمان اس کے انداز پر مسکرایا۔ اس نے آپ کو نان فٹ دیہاتی اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ میری نظر میں وہ الفاظ نہیں بلکہ اس کی نیچ سوچ کا ثبوت ہے۔ اس نے آپ کا دل خالی نہیں کیا یمان، وہ بس اس جگہ سے اتر گئی ہے جس کے وہ قابل نہیں تھی۔ وہ سمجھداری سے بولی، وہ آپ کے لائق نہیں تھی۔ ایسی لڑکی کبھی بھی یمان حیدر شاہ کے لائق نہیں ہو سکتی۔ وہ سختی سے بولی، اٹل پن سے بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یمان حیدر شاہ کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف زحل فاطمہ ہے۔ یمان نے اپنے لفظوں میں چاشنی گھولتا بولا۔ زحل نے اطراحٹ سے گردن اٹھائی کہ ہاں سر، وہی ہے یمان حیدر شاہ کے لائق اور کوئی نہیں۔ مجھے تو یمان حیدر شاہ ہی چاہیے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں کا بھی ہے۔ میری نظر میں تو ایک پرفیکٹ انسان ہے اور یہ انسان میرا سب کچھ ہے۔ یمان حیدر شاہ جیسا شخص تو خوش قسمت لوگوں کی دعاؤں کا حصول ہوتا ہے، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جسے یمان حیدر شاہ ملا، کیونکہ میں دعا کرتی تھی کہ مجھے سمجھنے والا، احساس کرنے والا اور ٹوٹ کر چاہنے والا شخص ملے، اور وہ مجھے مل گیا۔ زحل نے جس انداز سے کہا کہ مجھے تو یمان حیدر شاہ ہی چاہیے، اس کے انداز میں یمان کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ تمہارا ہی ہوں جانے من، وہ دلکش تھے مسکان کے لیے۔ زحل کے شانے پر انگلیاں سرکاتا بولا جسے دھیرے دھیرے کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ اس کے شانے کے ساتھ میں صرف ایک تصویر سے گھبرا گئی تھی یمان، مگر سچ جانے کے بعد مجھے اب اس سے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ذرا سے گردن اٹھاتی بولی، یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے زحل جو اس تصویر میں رک چکا ہے، مگر یہ میری پوری زندگی ہے جو تم میں چل رہی ہے۔ یمان نے موبائل اسکرین روشن کرتے ہوئے وہی تصویر سامنے کی۔ زحل کو اس لڑکی سے اب کوئی جلن، کوئی حسد محسوس نہ ہوا، صرف نفرت ہی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں۔ ہاں، وہ زندگی کا محض ایک مختصر سا حصہ تھی، پوری زندگی نہیں تھی۔ وہ ماضی تھی اور میں آپ کا حال اور مستقبل ہوں۔ زحل فخر کے ساتھ بولی، اس کا یہ انداز یمان کے دل میں اتر گیا تھا۔ جس تصویر نے تمہارے بھروسے کو ہلا دیا میں اسے ہر جگہ سے مٹا دوں گا۔ یہ زحل ہی مجھے اریب نے بھیجی تھی کچھ مہینوں قبل، کہ یشما نے ابھی تک میرے ساتھ لی تصاویر اپنے اکاؤنٹ سے نہیں ہٹائیں۔ میں نے اپنی طرف سے سب تصاویر ڈیلیٹ کر دی، مگر بے دہانی میں یہ رہ گئی، ورنہ وہ اس لڑکی کی نہ میرے دل میں کوئی جگہ ہے، نہ اس کی تصاویر کی میرے موبائل میں۔ یمان نے یہ کہتے ہوئے موبائل سے فوراً اس کی تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ اگر اس کی تصویر کتاب میں ہوتی تو پھاڑ دیتا، جلا دیتا، بہا دیتا یا گاڑ دیتا، اور اگر یادوں میں ہوتی تو مٹا دیتا، مگر وہ وہاں نہیں ہے، اب کہیں نہیں۔ اب میرے دل میں صرف تمہاری تصویر ہے، اور یہ تصویر کبھی نہیں مٹے گی۔ ہاں، وہ اب کہیں نہیں تھی، صرف زحل تھی۔ میں بس ڈر گئی تھی یمان، مجھے لگا کہ آپ میرے نہیں، اور اگر میرے ہیں تو آپ کو کھو دوں گی، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی یمان، کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی۔ وہ یمان کے بازو کو اپنی باہوں کی گرفت میں لیتی بولی جیسے جتلا رہی ہو کہ آپ صرف میری ہو، اور یمان اس کی اس حرکت پر کھل ہی اٹھا تھا۔ ہاں، بس تمہارا ہوں زحل، نہ کوئی مجھے تم سے چھین سکتا ہے، نہ تمہیں مجھ سے۔ اپنے ساتھ لپٹی زحل کو دیکھتا مسکرا کر بولا، چلو اب اس قصے پر مٹی ڈالتے ہیں۔ یمان نے سب خلاصی کرنا چاہی۔ آج میں تمہارے سامنے اپنی ماضی کی قبر کھودی اور پھر نئے سرے سے اسے دفن کر دیا۔ فاتحہ پڑھ لی بنا کسی ملال کے، بنا کسی ماتم کے۔ یمان نے گویا کب سے چلتا یہ قصہ تمام کیا۔ زحل نے بھی سکون بھری سانس بھری کہ سب شپے، سب بدگمانیاں دھل گئی تھیں۔ کتنے ہی پل سکون میں گزرتے گئے اور وہ سکون کو دل میں پناہ دیتے گئے۔ زحل، پھر یمان نے اپنے ساتھ لگی زحل کو پکارا۔ جی، اس نے جی کہا۔ جی یمان، کہو نا، نام لینے کو جی نہیں چاہتا کیا؟ وہ بہت کم اس کا نام لے رہی تھی، یمان نے محسوس کیا۔ مجھے آپ کا نام لینے کی اتنی خاص حاجت نہیں ہے، کیونکہ جو شخص دل میں بسا ہو اسے بارہا پکارنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ اپنی اس بات سے یمان کے دل میں نئے سرے سے گھر کر گئی۔ ویسے آج مجھے پتا چلا کہ میری زحل تو بہت سمجھدار ہے۔ یمان نے اس کی سچی تعریف ہی کی تھی۔ واقعی آج زحل نے اپنی باتوں سے اپنی سمجھداری اس پر کھول دی تھی۔ زحل اس کی تعریف کے جواب میں جھیمک گئی۔ ہاں، اس شرماہٹ کو تو ترس رہا تھا میں۔ یمان سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، پھر وہی ہاتھ زحل کے چہرے پر رکھا۔ جب شرماتی ہو تو اور بھی قاتل لگتی ہو، بالکل میری جان لگتی ہو۔ اس کے چہرے کے ساتھ شوخی بھری چھیڑ چھاڑ کرتا اپنی انگلی اس کی گردن تک لے جانے لگا تو زحل اپنی گردن تک جاتی یمان کی انگشت شہادت ہاتھ پکڑ کر روکتی یکدم سے اٹھی تھی اور شرماتی ہوئی بھاگ کر قدرے آگے جا رکی۔ اس کے رخ دوسری جانب
جبکہ پشت زحل کی جانب تھی۔ اب یمان کی ٹون بدل رہی تھی اور زحل جانتی تھی کہ اس ٹون میں اس کا یمان کی قربت میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تبھی اٹھ کر فاصلہ برت گئی۔ یمان مسکراتا ہوا اور قدم قدم چلتا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ زحل اپنے عقب میں بالکل قریب اس کی موجودگی کا احساس پا کر سمٹی اور تھوڑا آگے سرکنے لگی۔ یہیں رہنا، اسی طرح، اسی لمحے کہیں مت جانا۔ یمان کی گمبھیر آواز زحل کے قدم وہیں تھم گئی۔ یمان کا کہا گیا گویا پتھر پر لکیر ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ پائی اور نہ ہی ہلنا چاہا۔ یمان نے اس کی کمر کو اپنی انگلیوں سے چھوا تو اس نے بے اختیار آنکھیں موند لیں۔ ابھی وہ یمان کا لمس اپنی کمر پر ہی محسوس کر رہی تھی جب اسے اپنا سینہ کسی پتھر سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو خود کو یمان کے سینے سے لپٹا پایا۔ یمان اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ چکا تھا اور زحل کے احساسات اتھل پتھل ہو رہے تھے، مگر اسے واضح محسوس ہوا جسے اندر کی توڑ پھوڑ دھیرے دھیرے جڑ رہی ہو اور اسے سکون میسر آ رہا۔ اسی لمحے زحل کے اپنے دل سے بھی آواز اٹھی کہ یہی ہے میرا گھر، یہی میری منزل۔ یمان کے بازوؤں کا حلقہ مضبوط ہو گیا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اب یہ فاصلہ، یہ چپ، یہ تنہائیاں سب ختم۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، مگر وہ خاموشی بول رہی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو چکی تھیں اور فضا میں عجیب مسروریت بھری طمانینت بکھر چکی تھی۔ یمان نے نرمی سے زحل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمے پن سے کہا، جتنے پل تم نے مجھے چپ چاپ چاہا، اب میں وہ سارا وقت تمہیں لفظوں سے اور لمس سے چاہوں گا۔ زحل نے نظریں اٹھائیں اور گہرائی سے بولی، مجھے اب کسی چیز کی طلب نہیں، صرف آپ کا ساتھ ہر سانس تک۔ ہاں، یمان کے لب پر تبسم ہوئے، پر مجھے اس وقت بڑی چیزوں کی طلب ہو رہی ہے۔ یمان اس کی کمر گدگداتا مانے تیزی سے بولا، تنگ مت کریں سر۔ وہ شرماتی مگر اٹھا لہجہ اپناتی اس کے سینے سے رہائی حاصل کرتے فاصلہ برت گئی تو یمان ہنس پڑا۔ یمان سے پھر سر تک کا سفر، کیوں جانے من؟ یمان اس کے قریب آتا بولا، وہ بس عادت تھی نا، خاص کر تنگ مت کریں سر۔ اس کا تکیہ کلام بن گیا تھا، اسی لیے بروانی میں سر بھول گئی۔ تمہارا سر کہنا بھی الگ احساس سے دوچار کر دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے ان دونوں ناموں سے پکارو، سر بھی کہو اور یمان بھی۔ یمان نے انوکھی خواہش کی، سر یمان۔ زحل شرارت سے بولی، اب تو حق سے بولوں گی، سب کے سامنے بھی۔ زحل کا اشارہ اسٹوڈنٹس کی طرف تھا جو آپس میں بات کرتے ہوئے تو اپنے ٹیچرز کا نام لے لیتے تھے مگر منہ پر سر سر کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ اب تو تمہیں سارے حق ہیں اور تمہیں روکنے ٹوکنے کا حق میں خود سے چھین چکا ہوں۔ وہ زحل کے عقب میں ٹھہرتا اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا بولا، کیا واقعی مجھے سارے حق ہیں اور آپ مجھے روکیں ٹوکیں گے تو نہیں؟ زحل خوش ہوئی، یعنی اب وہ یونیورسٹی میں یمان کو جیسا چاہے گی مخاطب کرے گی، اس کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ بن کر رہے گی، کچھ بھی کرے گی، یمان اسے روکے ٹوکے گا نہیں۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے اب سے مجھے بھی سارے حق ہیں اور تم بھی مجھے روک ٹوک نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہوئے یمان نے اسے ایک جھٹکا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زحل کی پشت یمان کے سینے سے ٹکرائی تو زحل کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یمان کو اسے خود سے جوڑنا ایسا شدت بھرا تھا کہ زحل کو جو 400 واٹ کا کرنٹ اور جھٹکا لگا وہ کتنی دیر تک اسے محسوس ہوتا رہا۔ سر یمان، وہ تھوک نگلتی بولی، جی سر یمان کی جان۔ یمان اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھتا اپنے گال اس کے گال سے جوڑتا بولا تو زحل کے گال انار کی طرح لال ہوئے، ایسے جیسے ابھی سرخ جام ٹوٹ پڑے گا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی ایسی قربت پر۔ یمان چھوڑے نا۔ زحل نے اپنے پیٹ کے اطراف لپٹے اس کے بازوؤں کو ہٹانا چاہا، ایسے بولو گی تو پرنسس تو کون کافر چھوڑے گا؟ یمان کی گرفت تو بلکہ اور بھی ٹائٹ ہو گئی۔ چھوڑ دینا، اب کہ اس نے نام لیے بنا کہا۔ چھوڑ دوں گا، مگر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا، بلکہ ابھی جو لمحہ ہے وہ تمہارے ساتھ اس کی چمک اپنی آنکھوں میں بھرنے کا ہے۔ یمان کی بیئرڈ کی چبھن زحل کے اندر میٹھا سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ کس کی چمک؟ اس نے پوچھا۔ نظریں اٹھاؤ اور میرے ہاتھ کی سمت میں دیکھو۔ یمان نے ایک ہاتھ اٹھا کر انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ زحل نے جب اس کے اشارے کی سمت میں دیکھا تو مبہوت رہ کے بادلوں سے چھٹے صاف ہوتے آسمان پر چاندی لیے چمکتا وہ یقیناً چاند تھا، باریک سا چاند، پہلے روز کا چاند، کچھ وقت ٹھہر کر حجاب لپیٹ لینے والا چاند، یعنی رمضان کا چاند۔ چاند نظر آ گیا، زحل چہکتی ہوئی بولی، اس کا مطلب کل سے رمضان شروع، کل پہلا روزہ ہوگا۔ زحل جان کر خوشی سے بولی، زحل کو جان کر خوشی ہوئی، رمضان مبارک میری جان۔ جبکہ یمان جواب میں اس کے کان میں سرگوشی بھرے لہجے میں بولا تو زحل کے لب بھی مسکرا دیے۔ کتنی خوبصورتی تھی اس کے لہجے میں اور وقت بھی کتنا خوبصورت تھا۔ آپ کو بھی ماہ رمضان مبارک۔ زحل نے بھینی مسکراہٹ لیے کہا، تمہیں یاد ہے میں نے کل کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اگلے رمضان کا چاند تمہارے ساتھ دیکھوں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ خواہش اتنے جلد پوری ہو جائے گی کہ مجھے اگلے تو کیا اسی رمضان کا چاند تمہارے ساتھ دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ یمان نے اسے اپنے کل کہے الفاظ یاد دلائے، میں آج پہلی بار رمضان کا چاند دیکھ رہی ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ، دل چاہ رہا ہے دیکھتی رہوں، کتنا باریک مگر چمک بھرا ہے۔ زحل اپنے چاند کی باہوں میں لپٹی آسمان کے چاند کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں بھی تو تمہارا چاند ہوں، مجھے دیکھ کر یہ خواہش پوری کر لو، کیونکہ آسمان کا چاند تو بس چند منٹوں کا ہے مگر تمہارا چاند ہمیشہ تمہاری نظروں کے سامنے رہے گا۔ یمان اپنا چہرہ تھوڑا آگے کرتا بولا، آپ تو میرے دل اور نظروں میں آلریڈی بسے ہوئے ہیں، آپ کو تو میں بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتی ہوں، مگر یہ چاند کیا واقعی اوجل ہو جائے گا؟ زحل کو جیسے دکھ لگا۔ ہاں یہ بس کچھ دیر کے لیے نظر آتا ہے، پہلے دن کا چاند جو ہے، نیا چاند، غنیمت جانو کہ ہمیں اتنا سا بھی نظر آ گیا، کسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں پڑی۔ یمان غیر سنجیدگی سے بولا مگر بات سنجیدہ کر گیا، واقعی ایسا ہی تھا۔
کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا معصوم سا، جیسے پہلی بار شرماتے ہوئے ہلکی سی آنکھ اٹھائی ہو۔ زحل باریک سے چاند کو دیکھتی بولی، اس چاند کو دیکھ کر مجھے تمہاری مسکراہٹ یاد آ رہی ہے، کتنا میل کھاتی ہے نا اس چاند سے۔ زحل چاند کا حسن اجاگر کر رہی تھی اپنے لفظوں سے، جبکہ یمان زحل کا یمان کی تعریف پر زحل واقعی چاند کے مانند مسکرا دی۔ اب بس یہی خواہش ہے کہ اس عید کے چاند کے دیدار بھی میں اپنے محبوب کے سنگ دیکھوں، میری عید میری اس چاند کے ساتھ ہو۔ یمان زحل کے گال سے اپنی بیئرڈ رگڑتا بولا، آہ یمان۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی اور پھر اس کی باہوں سے رہائی پا گئی۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ، وہ اپنا گال رگڑتی بولی تو یمان ہنس پڑا، میں اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہوں، دکھاؤں؟ وہ شوخی لیے اس کی طرف بڑھا تو زحل بدک کر پیچھے ہٹی۔ یمان کا ایک بار پھر کہا بلند ہوا، کتنے برے ہیں آپ، وہ خفگی سے بولی۔ اب کیا کر دیا میں نے، ابھی تو فاصلہ برت کے کھڑا ہوں، کیا نظروں سے چھیڑ دیا تمہیں؟ یمان شریر پن سے بولا، بس فضول باتیں ہی آتی ہیں آپ کو، نام کی ٹیچر ہے، اتنا نہیں کہ اپنی اسٹوڈنٹ کو چاند دیکھنے کی دعا ہی پڑھا دیں۔ اس نے اپنی خفگی کی وجہ بیان کی بھی تو کیا، تمہیں نہیں آتی دعا؟ یمان نے سادگی سے پوچھا، کوئی طنز کوئی تمسخر نہیں تھا۔ کبھی چاند دیکھا ہو تو آئے نا، وہ کہاں دیکھتی تھی چاند، یہ تو بس تائی اور دادی کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ کل روزہ ہے، تیاری پکڑ لو، اور چاند دیکھنا تو دور، امایا اور عالیہ کو اپنی شکل دیکھنے تک کی فرصت نہ ملتی۔ زحل بھی چاند کیا بچپن سے بس یہی بھاگ دوڑی دیکھتی آئی تھی، جتنی بار بھی کوشش کی ہے میں نے کبھی نظر ہی نہیں آیا مجھے تو رمضان کا چاند نہ عید کا چاند۔ وہ اداس ہی ہوئی، آج تو آ گیا نا، وہ بھی میرے سنگ۔ یمان نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہی دیکھنے کی متمنی ہوں، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ، اب آؤ دعا پڑھاؤں، یمان نے بلایا اور وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہوئی اور پھر چاند کو دیکھتے یمان کے پیچھے اپنے الفاظ دہرائے، آمین آمین بول کر انہوں نے دعا کا اختتام کیا۔ کاش کہ یہ چاند گواہ بن جائے کہ ہم نے نہ صرف اس شام رمضان کی شروعات کی بلکہ دلوں کی تابندگی کو بھی اپنے مقدر بنایا۔ کاش گواہ بن جائے یہ چاند کہ آج شام اس مہینے کو خوش آمدید ہی نہیں بلکہ ان دونوں کی ایک جائنی نہیں محبت کو بھی جنم دیا۔ آج کے ساتھ بس عبادت کی ہی نہیں بلکہ ہمارے جذبوں کی پاکیزگی کا بھی اعلان ہے جو رب کے قرب میں اور بھی سچی ہوگی۔ کہتے ہیں رمضان کا چاند دلوں کو پاک کرتا ہے، اور دیکھو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ چاند کب کا چلا آیا اور ہمارے دل ایک دوسرے کی طرف سے پاک ہوتے گئے۔ نہ اب کوئی گلا شکوہ، نہ بدگمانی، بس یقین اور پاکیزگی بھری محبت۔ یمان کی آنکھوں سے چاند کی چاندنی اور لہجے سے مٹھاس چھلک رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ چاند زحل آسمان میں چمکتے دمکتے چاند کو ٹکٹکی باندھتے دیکھنا شروع ہوئی۔ یہ چاند محض ماہ رمضان کا چاند پیغمبر نہیں بلکہ میری اور آپ کی محبت کا پہلا معتبر گواہ ہے۔ یہ وہی ہلال ہے جس نے ہماری خاموشیوں کو الفاظ بخشے اور اب کی بارگاہ میں ہماری بے لفظ دعاؤں کو لفظوں کا لباس پہنایا۔ زحل کی آنکھیں اس چاندنی بھری روشنی میں جھلملا رہی تھی۔ آج جو چاند طلوع ہوا ہے وہ فلک پر نہیں بلکہ میرے دل کی وسعتوں میں روشن ہوا ہے۔ یہ چاند لایا ہے میرے لیے آپ کا لمس، آپ کی قربت اور میرے خوابوں کی تعبیر کا پہلا کرینہ۔ یمان یہ چاند ہماری محبت کے مقدس ہونے کی سند ہے۔ وہ یمان کی چاندنی چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے گہرے پن سے بولی، ہاں زحل، آسمان پر چمکتے اس چاند نے ہمارے دلوں کی سرزمین کو بھی روشن کر ڈالے۔ میرے دل سے تو وہ روشنی نور بن کر پھوٹ رہی ہے۔ بہت سکون محسوس کر رہا ہوں میں ان لمحات میں، بہت سکون۔ وہ آنکھیں دھیرے سے مودے سکون بھری سانسیں خارج کرتا بولا، میں بھی۔ زحل دھیرے سے اس کے قریب آئی اور آہستگی سے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ یمان بند آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور اپنی باہوں کے ہلکے میں اسے بھرتا اور بھی سکون میں ڈوبتا چلا گیا۔ زحل نے بھی اس لمحے سکون آنکھیں موند لیں۔ آسمان سے چاند اوجھل ہو چکا تھا، وہ آیا اور ان کو تابانی بخشتا، ان کے دلوں کو صاف کرتا خاموشی سے چلا گیا۔ تھکن سے پاک ایک استقامت بھرا وقار تھا جو آج دونوں کو نصیب ہوا تھا، وہ واقعی جس میں محبت کو ہنر سمجھ کر جیتے ہیں، مانگ سمجھ کر نہیں۔ شب کی نیلگوں خاموشی میں جب زحل اور یمان آگ کی لپکتی ہوئی زبانوں کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے اور لکڑیوں کے جلنے کے خفیف پرسکون سے ٹک ٹک فضا میں تحلیل ہو رہی تھی کہ انہیں اس پرکشش تنہائی کو ذائقے سے ہم آغوش کر لیں، رات کا کھانا یہیں تیار کرتے ہیں ان شعلوں کی رفاقت میں۔ یمان نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ زحل کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ جو کل سے ڈھنگ سے کچھ کھا نہیں رہی تھی، ہرنی والے پر اس کے چہرے پر زبردستی بھرا تاثر ابھرتا تھا، اب وہی اپنے منہ سے بھوک کا اعلان کر رہی تھی۔ یمان حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ خیر تو ہے، کل سے کوئی بھوک اب اچانک کہاں سے جھانکنے لگی، وہ بھی اتنی شدت سے؟ یمان نے پوچھا، کیونکہ آپ نے مجھے یقین دلایا ہے کہ یہ بس آخری رات ہے جو اس جنگل کی آغوش میں ہم گزاریں گے، کل ہم لوٹ جائیں گے نا؟ زحل نے پھر سے یقین دہانی چاہی، ضرور، اب اس ارادے میں کوئی ترمیم نہیں۔ یمان پختگی سے بولا اور اندر سے کوکنگ کا سارا سامان لے آیا۔ ایک تھیلا تھا جس میں کھانے پینے کی چند اشیاء ترتیب سے رکھی تھی۔ اس نے احتیاط سے قیمے کا سربہ مہر پیکٹ نکالا، وہ پیکٹ جو فریزر کی نرمی سے ابھی باہر آیا لگتا تھا، حالانکہ کل شام سے قبل کے وہ یہاں موجود تھے۔ پلاسٹک کی سفیدی پر خون ناپ کا سرخ عکس چمک رہا تھا۔ پھر قیمے کو ایک چھوٹے سفری برتن میں انڈیلا، جیسے کوئی سنبھال کر کوئی قیمتی شے نکال رہا ہو، پھر جھرنے کے پانی سے اسے دھونے لگا، رنگ آلود مادہ بہہ جائے۔ پھر انگلیوں سے چھیڑتے ہوئے قیمے کو دھیرے دھیرے صاف کیا۔
پانی جب شفاف ہو گیا اس نے اسے چھان کر ایک طرف رکھا، ایک جانب رکھے نان سٹک کے برتن کو آگے گھسایا اور تیل کی چھوٹی شیشی کی ڈھکنی کھول کر اس میں سے تھوڑا سا تیل انڈیلا۔ آپ سبزیاں پسند نہیں کرتے کیا؟ زحل نے دیکھا کہ کل بھی انہوں نے باربیکیو کیا تھا اور آج دوپہر میں چکن پلاؤ تھا، جبکہ اب قیمہ۔ سبزیاں بھی ہیں مگر وہ سلاد کے لیے استعمال کریں گے، اور ہاں تم ایسا کرو ایک پیکٹ میں مٹر ہے وہ دھو لاؤ، قیمے میں شامل کریں گے۔ یمان نے اسے بھی کام میں لگایا، پھر دھیرے دھیرے اس میں پیاز کے باریک قطلے شامل کیے جو پہلے سے کٹے ہوئے کسی جیب دار تھیلی میں رکھے تھے۔ پیاز جب شفاف ہونے لگے تو یمان نے ہاتھ بڑھا کر مٹی کی چھوٹی ڈبیا سے نمک، پیسی مرچ، ہلدی اور کالی مرچ کا امیزہ نکالا اور چٹکی بھر ہر مسالہ اس تیل میں ڈال دیا جب خوشبو بکھیرنے لگا تھا۔ دوسری طرف زحل مٹر دھونے کے بعد اب اس کی مزید مدد کر رہی تھی، کھیرے، بند گوبھی اور گاجر کاٹ رہی تھی۔ یوں کام کرتی وہ یمان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ قیمہ دھیرے سے شامل ہوا اور یمان کی انگلیاں چمچ کی جگہ خود چمچ بن گئی۔ وہ نرمی سے قیمے کو پلٹتا رہا جیسے ہر ذرے کو جذبوں کی تپش میں پگھلا رہا ہو۔ مجھے یاد ہے بی جان بچپن میں کہتی تھی کہ لکڑیوں کی آگ پر بنا کھانا دل کو بھی گرم کر دیتا ہے، یہ صرف جسم کا رزق نہیں روح کی غذا خوراک ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر زحل کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زحل نے گاجر سے ہاتھ روک کر اس کی طرف دلچسپی سے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی جیسے کوئی مصور اپنے کینوس پر خود کو تحلیل ہوتے دیکھے۔ وہ لمحے جہاں پیاز کی مہک، قیمے کا رنگ اور آگ کی سرخی مل کر یادوں، محبتوں اور چاہت کی ایک الگ لغت رقم کر رہے تھے۔ آگ کی ٹہنیوں کے جلنے کی آواز گویا پس منظر میں چلتی کسی دھیمی موسیقی کی طرح تھی۔ خیمے کے باہر زمین پر ایک طرف ٹہنیاں جل رہی تھی، یمان نے مٹر بھی شامل کیے اور قیمے کے ساتھ انہیں بھی بھوننے لگا۔ شعلے نیچے سے لپک رہے تھے اور کڑاہی کے کنارے تپش سے سرخ ہونے لگے تھے۔ کیا واقعی بی جان لکڑیوں پر کھانا پکاتی ہیں؟ زحل نے اشتیاق سے پوچھا اور ہاتھ پھر سے چلنے لگے۔ کھیرا جب قتلے ہو کر گر رہا تھا تو اس کا سبز رنگ اور اندر سے نکلتی نمی کسی ٹھنڈی صبح کی یاد دلا رہی تھی۔ بند گوبھی کے پتوں کی ہلکی سفیدی، شفاف کنارے اور باریک کٹاؤ جیسے کوئی محبت محنت سے تراشی گئی دستکاری ہو۔ گاجر کا گہرا سرخ رنگ روشنی میں اور نمایاں ہو رہا تھا۔ ہاں وہ گیس پر کھانا پسند ہی نہیں کرتی تھی، مگر جب ہم چھوٹے تھے تب اکثر مٹی کے چولہے پر کھانا بنتا تھا۔ لکڑیوں کی سلگن، دھوئیں کی خوشبو اور پھر جو ذائقہ ہوتا تھا نا، آج کے کھانوں میں وہ بات ہی نہیں۔ یمان کو اپنا بچپن یاد آ گیا جہاں لکڑیوں کی آگ کی پرسکون گرمی تھی۔ سچ واقعی فرق ہوتا ہے؟ اس نے استجابی لہجے میں استفسار کیا۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ لکڑی کی آگ میں ایک تو کھانے کی خوشبو الگ ہوتی ہے، پھر دیر تک دھیمی آنچ پر بنتا ہے تو مسالے بھی اچھی طرح پک جاتے ہیں۔ یمان نے وضاحت دی۔ بی جان کہتی تھی کہ لکڑی کی آگ سے پکنے والا کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے پر سکون دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں صبر شامل ہوتا ہے۔ زحل دلچسپی سے سن رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ سلاد سجا رہی تھی مگر اس کے کان یمان کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو پھر میں آج لکڑیوں کی آگ پر پکے کھانے کا ذائقہ ضرور چکھوں گی، بلکہ آپ کی باتیں سن کر تو میرا بھی بی جان کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی میں چلنے لگا ہے۔ زحل بے صبری سے منتظر تھی قیمے کے بننے کی۔ یہ میری بی جان کی ریسیپی ہے، تمہیں اس میں میری بی جان کے ذائقے کی جھلک بھی ضرور نظر آئے گی۔ میں نے قیمہ اور کئی کھانوں کا طریقہ انہیں سے سیکھا ہے۔ یمان نے اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھائی۔ پھر تو آپ اب بس جلدی سے بنا دیں۔ یمان اس کی بے صبری پر مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد جب قیمہ خشک ہو کر بھننے لگا تو اس نے آدھا گلاس پانی لیا اور آہستہ سے قیمے میں ڈال دیا۔ پانی کے گرتے ہی بھاپ کا ایک جھونکا اٹھا اور مسالے کی خوشبو مزید تیز ہو گئی۔ قیمہ نے جیسے ایک دم سانس لی ہو اور ہر ذرے نے نرمی سے پگھلنا شروع کر دیا ہو۔ اب یہ گلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ یمان نے چمچ ایک طرف رکھتے ہوئے برتن پر لکڑی کا ڈھکن رکھ دیا۔ بی جان کہتی تھی قیمہ جب دم پر آ جائے نا تو اس میں وقت کی مہک آ جاتی ہے، اور لکڑی کی آنچ میں پکنے والا قیمہ اس کی خوشبو تو دور دور تک جاتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے میں بی جان سے سب سے پہلی فرمائش قیمے کی ہی کروں گی۔ زحل ہنستے ہوئے بولی اور کٹے ہوئے قتلے ایک مٹی کے پیالے میں سجاتی جا رہی تھی۔ اس نے گاجر کے قتلے اندرونی جانب رکھے، کھیرا ہلکے بنا کر باہر کی طرف اور بیچ میں بند گوبھی کے باریک ریشے جیسے کوئی گلدستہ ترتیب دے رہی ہو۔ ہر رنگ اپنی جگہ پر واضح نکھرا ہوا اور متوازن تھا۔ یمان بھی اس کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ تم نے دیکھا، تم نے سلاد میں بھی وہی ترتیب رکھی ہے جو کھانے میں ہونی چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی سے۔ زحل نے مسکرا کر یمان کی طرف دیکھا جیسے اس کی بات نے اس کے دل کو چھو لیا ہو۔ ہاتھ ابھی بھی مصروف تھے مگر آنکھوں میں خاموش چمک جاگ اٹھی تھی، جیسے زندگی میں ہر احساس اپنی جگہ ہو، بغیر کسی افراتفری کے، ہر رشتہ اپنے دائرے میں، اپنے رنگ میں۔ یمان نے تھوڑا سا اٹھ چک کر سلاد کی پلیٹ پر نگاہ ڈالی۔ اور اگر کہیں ترتیب بگڑ جائے تو؟ زحل کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر نرمی سے اس نے گوبھی کا ایک باریک ریشہ سیدھا کیا اور آہستگی سے پوچھا، تو پھر سلیقے سے دوبارہ ترتیب دی جاتی ہے، چاہے دل ہو یا دسترخوان، دونوں کو سنوارنے کا فن آنا چاہیے۔ یمان کے انداز میں ایسی ٹھہراؤ بھری دانائی تھی کہ زحل بے اختیار مسکرا دی۔ وہ لمحہ جیسے کسی شاعری کے مصرعے میں قید ہو گیا ہو۔ نرمی، ترتیب اور وہ دھیمی سی باتیں جن میں محبت چھپی ہوتی ہے۔ پھر تو آپ ایسی زندگی کے بہترین شیف ہیں، وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ گئی۔ تو کیا تم وہ مہمان ہو جو بس تعریف کر کے اٹھ جاتے ہیں یا پھر دل سے سب کو چکھتے بھی ہیں؟ یمان نے آنکھوں میں شرارت بھری چمک کے ساتھ کہا۔ میں اس سجنے کی ہی تو منتظر ہوں، ابھی ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ ہاتھ دھونے کی غرض سے اٹھی تھی۔ قیمہ جب پک چکا تو یمان نے اسے اتار کر ننے پتھروں پر رکھا، ڈھکن بند ہی رکھا کہ گرما گرم ہی رہے۔
اب اس کے ہاتھوں میں وہ بند پیکٹ تھا جس میں نیم تیار شدہ روٹیاں محفوظ تھیں. فریزر کی غیر موجودگی کے باعث وہ روٹیاں نمی کھا چکی تھیں. ان کی بافت میں ایک ڈھیلا پن آ گیا تھا، جیسے یادداشت کی وہ پرتیں جو وقت کے ساتھ نرم ہو جاتی ہیں مگر مکمل طور پر مٹتی نہیں ہیں. اس نے وہ پیکٹ دھیرے سے جھاڑا جیسے کسی خواب کو ہلکی سی جنبش سے جگایا جاتا ہے، پھر اسے کچھ وقت کے لیے جھرنے کے ٹھنڈے پانی میں چھوڑ دیا. ٹھنڈک نے جیسے ان روٹیوں کو وقتی سختی عطا کر دی تھی. وہ ذرا سی اکڑ گئی جیسے اپنے وجود کی ترتیب دوبارہ پا چکی ہوں. یمان نے چند لمحے انتظار کیا، پھر پیکٹ کھولا. اب وہ روٹیاں جو پہلے ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی سلیقے سے ایک ایک کر کے الگ ہو رہی تھی، جیسے کسی نازک رشتے کی گرہیں خود بخود کھلنے لگی ہوں. ہر روٹی کو وہ چمٹے سے تھام کر پین پر رکھتا تو روٹی کی سطح پر خفیف سی تڑتڑاہٹ ابھرتی. کچھ ہی دیر میں وہ سنہری بھورے دھبوں سے آراستہ ہو گئی. کنارے خستگی کی علامت بنتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے جیسے کوئی سویا ہوا خیال انگڑائی لے رہا ہو. کبھی کبھار کوئی روٹی ہلکی سے پھول بھی جاتی، گویا وہ بھی اپنے وجود پر نازاں ہو. یمان روٹیاں بھی بنا چکا تھا. زحل نے قیمہ پلیٹوں میں ڈال کر میز پر سجایا، پانی گلاسوں میں ڈال کر آمنے سامنے رکھا اور روٹیاں بھی 2 پلیٹس میں بانٹ دی. یمان بھی ہاتھ دھو کر میز پر چلا آیا. زحل نے جب دسترخوان سجانے کے بعد فائنل نظریں دوڑائیں تو منظر کسی لطیف مصور کے کینوس کے مانند تھا، جس میں ہر رنگ ہر شکل باہم ہم آہنگی سے بندھی ہوئی ہو. یمان کی بنائی ہوئی روٹیاں اگرچہ فریزر کی نہ تھی مگر تازہ آٹے کی مہک لیے نرمی اور خستگی کی ایک دل فریب امتزاج میں ڈلی ہوئی تھی. ان کی سطح پر ہلکے سنہری دھبے ایسے لگتے جیسے کسی فنکار نے برش سے محنت سے چھینٹے ڈالے ہوں. کنارے کچھ کچھ لہراتے بے ترتیب مگر دلکش جیسے کسی ناآشنا راگ میں چھپی ہوئی موسیقیت. قیمہ خود کسی استاد مصور کا شاہکار لگتا تھا. گہرا خاکی رنگ، تیل کی سطح پر تیرتے ہوئے سرخ مرچوں کے باریک ذرات، پیاز کی کرکرات تہیں اور ٹماٹر کی ترشی سے ابھرتی ہوئی گرمی. اس میں موجود دار چینی، لونگ اور زیرے کی مدھم خوشبو گویا ایک ہلکی سی موسیقی کے مانند فضا کو مدہوش کر رہی تھی. قیمے میں پکے ہوئے ہرے مٹر دانے گویا سبز موتیوں کے مانند اپنی شفافیت میں جھلکتے تھے. ان کی سطح پر موجود باریک چکنائی کی تہ انہیں کسی نوادراتی شیشے کی مانند چمکا رہی تھی. وہ نہایت خوبصورتی سے قیمے کے اندر تحلیل ہو رہے تھے، نہ مکمل غائب نہ مکمل نمایاں، جیسے کسی خط میں چھپے ہوئے پوشیدہ اشارے. زحل قیمے کے ساتھ بس روٹی ہی جچتی ہے. قیمہ اور روٹی بہترین امتزاج ہے. یمان بولا تو زحل بھی نظروں میں اس کی بات کی تائید کیے بنا نہ رہ سکے، کیونکہ واقعی قیمے اور روٹی دونوں کا امتزاج نہ صرف بصری طور پر حسین تھا بلکہ خوشبو، رنگ اور بافت کی ایک متوازن ہم آہنگی میں ڈھلا ہوا تھا. یہ صرف کھانا نہ تھا بلکہ ایک لمحاتی جمالیات کی تخلیق تھی، وہ جمال جو وقت سے ماورا ہو. چلو اب شروع کرو. انفیکٹ میں شروع کرتا ہوں اور پہلا نوالا تمہارے نام. یمان نے جب روٹی توڑ کر قیمے میں ڈبوئی تو وہ نرم گوشہ جس نے سالن کو چھوا تھا رنگ بدل گیا. ایک لطیف سنہری ٹکڑا اب مائل بآنابی ہو چلا تھا. اس نے پہلا نوالا زحل کے نام کیا. زحل نے جب چکھا تو آنکھیں بند کر کے جیسے کسی پرانی نظم کی گمشدہ بحر کو پا لیا ہو. یہ قیمہ نہیں، یہ تو جیسے ذائقوں کی ایک مہذب داستان ہے. مسالوں کا توازن ایسا ہے جیسے کوئی ساز چھیڑا گیا ہو، نہ ایک ساز اونچا نہ دوسرا نیچا، سب کچھ اپنے کرینے میں. میں سوچ رہی ہوں کہ آپ اتنا لاجواب بنا لیتے ہیں تو بی جان کے بنائے قیمے کا ذائقہ کیا ہوگا. زحل تعریف کیے بنا نہ رہ سکی. قیمہ اور روٹی کا ناقابل بیان ذائقہ اس کی زبان میں گھل سا گیا تھا. تمہیں پسند آ گیا؟ میرے لیے اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں. اور ہاں، بی جان کے ذائقے کو بس میں ہلکا سا چھو ہی سکتا ہوں، مکمل تھام نہیں سکتا. کہ ان کے کھانوں کا کوئی جواب نہیں. یمان زحل کی تعریف پر خوش ہوا تھا کہ وہ اسی کے لیے تو اتنے ذائقے بن رہا تھا. زحل نے خاموشی سے مسکراہٹ دبائی اور روٹی کا گوشہ قیمے میں ڈبو کر اپنے یمان کی طرف بڑھایا. یمان نے اس کی بڑھائی محبت سے ہی تھام لیا. اس نے نوالا منہ میں لیا تو ہلکی سی مرچ کی کاٹ، دارچینی کی مٹھاس اور زیرے کی خاکستری مہک، یہ سب ایک دوسرے میں گھل کر گویا ایک جذبے میں ڈھل گئے تھے. یہ 2 نوالے صرف ذائقہ نہیں، یہ ہم دونوں کی تھکن کا صلہ ہیں. یمان نے اپنے زحل کو اور زحل کے اس کو بنا کے دیے جانے والے نوالے کی بات کی. زحل کی پلکیں جھک گئیں جیسے اس کے اندر کوئی چراغ چل اٹھا ہو، مدھم سا مگر پوری فضا کو روشن کر دینے والا. سلاد کی پلیٹ آہستہ آہستہ خالی ہوتی جا رہی تھی اور پیٹ میں جاگی بھوک ہولے ہولے سوتی جا رہی تھی. آگ بھی ابھی جل رہی تھی. ارد گرد جنگل کا سناٹا، آگ کی ہلکی چٹکیاں اور دونوں کے درمیان پکتی پرانی یادیں سب مل کر ایک خاموش لیکن جاندار منظر تخلیق کر رہے تھے. برتنوں کا چھوٹا سا ڈھیر سبز کائی لپٹے پتھریلے کنارے پر ترتیب سے رکھا تھا. زحل پتھر پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ صابن سے بھرے پانی میں حرکت کرتے تو جھاگ کی سفید پرت اس کی انگلیوں کے نکرئی حلقوں میں لپٹ کر مہتابی دھند کا سا گمان دیتی. اس کی کلائیوں کی نرمی پر جھاگ تھم تھم کر ٹھہر جاتا جیسے کسی شاعر کے خواب نے شکل اختیار کر لی ہو. کبھی پانی کی بوندیں اس کے آستینوں سے پھسل کر نیچے گرتی تو پتھروں پر گرنے سے پہلے ستاروں کی ٹھنڈی روشنی میں ہلکا سے جھلملاتی، جیسے اندھیری رات نے لمحے بھر کے لیے کوئی نکرئی آنسو چھپا نہ پایا ہو. یک یمان عقب سے آیا. اس کے قدموں کی آہٹ ہلکی تھی مگر اس کے ہاتھ کی جنبش نے صابن کے پیالے کو چھوا تو زحل چونکی. وہ برتن اٹھانے لگا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ زحل کے ہاتھ پر ٹک گیا. وہ لمحہ گویا وقت کے کینوس پر ایک ہلکی سی لکیر بن گیا. وہ محض ایک چھونا نہیں تھا، اس کا لمس بوجھل نہیں لیکن بھرپور تھا. یمان نے اپنی انگلیوں کو آہستگی سے زحل کی انگلیوں میں پیوست کیا، انگلی در انگلی جیسے 2 اجسام نہیں 2 دھڑکنیں ایک دوسرے میں سما گئی ہوں.
پھر اس نے اپنے انگوٹھے کو نرمی سے زحل کی درمیانی انگلی پر ایک مدھم سا دائرہ کھینچا اور جھاگ کی تہ اس لمس کو اور بھی نرم اور اس کی شدت کو اور بھی بے قرار بناتی چلی گئی۔ کبھی وہ اس کی انگلیوں کو ذرا سا جھٹکا دے کر چھیڑتا، کبھی انہیں اپنی گرفت میں لے کر دیر تک تھامے رکھتا، ایسے جیسے وہ نرمی کو قید میں نہیں بلکہ اسے اپنے دھڑکنوں کے سنگ نچانا چاہتا ہو۔ پھر اس نے اچانک اپنی انگلیاں نکالیں اور زحل کی انگلیوں کے پوروں کو ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں کے نرم کنارے سے سہلانے لگا، یوں جیسے کوئی مست شاعر حرف بحرف اپنے شعر کسی نرم کاغذ پر لکھ رہا ہو۔ جھاگ کی ہلکی سے پھسلن ہر لمس کو کسی پوشیدہ خواہش کی طرح دیر تک باقی رکھتا اور یمان جیسے ہر حرکت سے زحل کے جسم میں ہلکی سی سنسناہٹ سے پھیلا رہا تھا۔ وہ کبھی زحل کی ہتھیلی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر تھامتا اور اس پر جھاگ کی تہ کو انگلیوں سے بکھیرتا، کبھی انگوٹھے سے اس کی انگلی کے نیچے کی نرمی پر دباؤ ڈال کر ایک لذت خیز وقفہ سا تخلیق کرتا۔ پھر وہ جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت کو دیکھنے لگتا جہاں جھاگ کی نرمی اور پانی کی چمک نے اس کے لمس کو مزید بے قراری بخشی تھی۔ زحل کی سانس اب تیز چلنے لگی تھی، اس کی پلکیں لرزنے لگی، دل کسی انجان دھڑکن کے تسلسل میں گم اور وجود مکمل طور پر اس مدھم مہک بھرے کھیل میں محو۔ یہ لمحات صرف ہاتھوں کے نہیں تھے، یہ دو ارواح کا وہ رقص تھا جو زبان کے بغیر صرف جھاگ، لمس اور مدہوشی کی زبان میں بولا جا رہا تھا۔ اس کا لمس محض معمولی نہیں تھا بلکہ یہ ایک مکمل امتزاج تھا، ایک جنون جو خاموشی سے ان کی انگلیوں کے ذریعے دریا کی گہرائی تک پھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی اس کی انگلیاں زحل کی انگلیوں کے پوروں پر ایسے ٹوٹ کر پڑتیں جیسے کوئی حساس پرندہ اپنی پنجوں میں قید کسی نرم دانے کو چن رہا ہو۔ یمان کی انگلیوں کی نرم ترین سرسراہٹ اس کے جسم میں سرایت کر رہی ہو۔ اس کے بعد یمان ایک لمحے کو اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں اور مضبوط کر لے جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ لمحہ مزید دیر تک قائم رہے۔ زحل کی دل کی دھڑکن اب جیسے کوئی مسلسل سرگوشی بن گئی ہو اور اس کی پلکیں اب گراں ہو کر نیچے جھک گئیں۔ وہ ہلکی سے لرزش میں ڈوبی پر اس کا دل بھی جیسے رقص کر رہا ہو۔ اس کا ہاتھ یمان کی گرفت میں تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی گرفت نہیں، یہ کسی طوفان کی خاموشی تھی جو اسی لمحے کے اندر ٹوٹنے والا تھا۔ یمان کی پلکوں پر جیسے مدہوشی اترنے لگی تھی، اس کی سانس کی رفتار ہلکی مگر گہری اور آنکھوں میں وہ نیم واں خواب جیسے آدھے جاگے ہوئے آدھے جاگے ہوں آدھے سوئے۔ اس کے ہاتھ کی حرکت میں اب کوئی جلدی نہ تھی اور زحل کا دل اب دھڑک نہیں رہا تھا، بج رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خود پانی کی جھاگ بن گئی ہو، نرمی، پھسلن اور بے وزنی سے بھرا کوئی وجود جو یمان کی انگلیوں کے لمس میں تحلیل ہو رہا ہو۔ پانی کی نمی نے اس کے ہاتھ کو یوں ملائم بنا دیا تھا کہ یمان جب بھی اپنی انگلیاں اس پر پھیرتا تو زحل کو لگتا جیسے اس کی پوریں کسی خوابیدہ شبنم پر کھینچتی جا رہی ہوں۔ مدہوشی کا کھیل اب صرف ہاتھوں میں نہیں سانسوں میں اتر آیا تھا۔ یمان کے ہونٹوں پر ایک خاموش مسکراہٹ ابھری جیسے اس نے کوئی بھولا ہوا نغمہ چھو لیا ہو۔ زحل کا دل اس کے لمس پر اب گویا سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو تیار ہوا تو اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچنے کی صحیح کی۔ زحل کا ہاتھ جب یمان کی انگلیوں کی گرفت سے آہستہ آہستہ نکلنے لگا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کی کوئی نازک لت، کوئی انس کی پرچھائی، کوئی مانوس سی تپش آہستہ آہستہ خاموشی سے اس کی ہتھیلی سے سرک رہی ہو، ایسے جیسے ریت کا ایک ذرہ جسے پوروں میں قید رکھنے کی لاکھ کوشش کی جائے مگر وہ ضدی ہوا کی لے میں بہک کر ہاتھوں سے چھن جائے۔ اور جب آخر کار اس کا ہاتھ مکمل طور پر جدا ہوا تو وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی خاموش دل کی گہرائیوں میں ایک سسکی ابھری ہو۔ یمان نے ایک گہری سانس لی مگر وہ سانس بھی جیسے ادھوری تھی، جیسے وہ لمس اب اس کی رگوں سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اسے لگا جیسے صرف ہاتھ نہیں چھوٹا بلکہ کوئی پورا موسم، کوئی خاص لمحہ، کوئی چھوٹا سا سپنا خاموشی کی بکل میں لپٹ کر اس کے ہاتھوں سے کھسک گیا ہو۔ دل کی دھڑکن گویا ایک قدم پیچھے ہٹی ہو اور روح نے ایک گمسم سا خلا میں جھانک کر خود سے سوال کیا ہو، کیا ہر خوشبو بس لمحاتی ہوتی ہے؟ زحل کی نظریں یمان کی اس خالی ہتھیلی پر ٹھہر گئی جس پر ابھی کچھ لمحے قبل اس کی انگلیوں کا لمس ٹھہرا تھا اور اب وہاں صرف نمی تھی، جھاگ کے وہ نرم خاموش چادر جس میں اب کوئی گرمی باقی نہ تھی۔ لیکن دل کے اندر وہ لمس اب بھی بازگشت بن کر گونج رہا تھا۔ یمان کے چہرے کا خالی پن زحل کے دل میں کھپ سا گیا۔ اس کا جی چاہا وہ اپنا ہاتھ اب خود یمان کے ہاتھ میں دے دے اور اس کے چہرے پر پہلے سے سکون دیکھے، مگر پھر زحل کو ایک شرارت سوچی جس سے وہ یمان کے لبوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک پھر سے واپس لا سکتی تھی۔ اس شرارت سے زحل کے ہونٹوں پر ایک شدید تبسم ابھرا۔ وہ پلکوں کی جھالر سے جھانکتے ہوئے بولی، یمان دیکھیں وہ اس درخت پر کچھ ہے، دیکھیں کچھ عجیب سا۔ یمان نے دیکھنے کو بلا تعامل گردن اٹھائی کہ تبھی زحل نے اپنے ہاتھ کے پیالے میں پانی بھر کر یمان کے چہرے کی سمت اچھال دیا۔ ٹھنڈا پانی یمان کے رخساروں سے ٹکرا کر کہکہا بن گیا۔ وہ ہڑبڑایا اور ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گیا، مگر پھر جب زحل کی شرارت اور شدید ہنسی سمجھ میں آئی تو خود بھی مسکراتا وہ بولا، تم رکو ذرا، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس نے بجھک کر ہاتھ کا پیالہ بھرا، زحل کو نشانہ بنایا اور چھپاک پانی زحل کے چہرے کو چھوتا، کندھوں سے گرتا بازوں کی نرمی تک آ پہنچا۔ زحل چیخی مگر ہنسی اس کی آواز پر غالب آ گئی۔ اس نے بازوں کو اپنی ڈھال بنایا مگر پانی نے راستہ ڈھونڈ ہی نکالا۔ برتن پیچھے رہ گئے اور لمحوں کا کھیل زور پکڑ گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے کتنی سردی لگتی ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ زحل نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا، میں اگر تمہیں خنکی میں کھڑا کر رہا ہوں تو تمہیں گرمی بھی میں ہی بخشوں گا پرنسس، مگر جو کھیل اب تم نے شروع کیا اس کا فی الحال اختتام نہیں۔ یمان مانی کے جسے کہتا اس پہ پانی کی برسات کرتا چلا گیا۔ دونوں
پانی میں شرارتوں میں گم اپنی مسکراہٹوں اور بوندوں کی فوج کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ زحل کی ہستی کھلکھلاتی ہوئی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے گھنے درختوں کے درمیان کوئی گھنٹی بج رہی ہو۔ یمان کی برسات بڑھتی جا رہی تھی۔ زحل نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر اتنے میں اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے قبل وہ گرتی یمان نے زحل کو اپنے بازوؤں میں یوں سمیٹ لیا جیسے صدیوں کی پیاس نے ابھی سیرابی کا مزہ چکھا ہو۔ اس کے وجود کی نرمی بھیگی ہوئی کپڑوں کی لطافت کے ساتھ یمان کے سینے سے یوں چمٹی ہوئی تھی جیسے کسی پرانے خواب کی تعبیر جو برسوں کی دھند میں گم رہی ہو یکایک سامنے آ کھڑی ہو۔ ریلیکس، میں ہوں نا، تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ گرنے کے لمحات کے دوران اس کے چہرے پر آیا خوف دیکھتا یمان اسے اپنے مضبوط اور محفوظ پناہوں کا احساس دلاتا بولا۔ زحل کا خوف لمحے بھر میں انکا ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے ایک سکون بھری سانس خارج کی مگر اس کا سکون بیچ میں ہی ڈگمگانے لگا تھا جب یمان کی گیلی انگلیوں نے دھیرے سے زحل کے رخسار کو چھوا۔ اس کے بھیگے ہوئے بالوں کی سوندھی خوشبو پانی کی مہک اور زحل کی قربت کے خمار میں گھل کر اسے مدہوش کر رہی تھی۔ یمان کی بھیگی انگلیاں اس کے گالوں پر پھسلتی ہوئی جب اس کی گردن کی سمت بڑھی تو گویا شبنمی لمس نے صبح نو کی طرح زحل کے اندر ایک کپکپی سے دوڑا دی۔ یمان کی انگلیاں اس کی گردن کی بے کسی پر تھمی ہوئی تھی۔ پانی کی نمی سے لبریز وہ انگلیاں زحل کی جلد پر ایسا محسوس ہو رہی تھی جیسے بادل بارش کے بعد زمین کو چھو کر گزر جائیں۔ خاموش، نرم، گرم مگر بے حد گہرے۔ اس کی انگلیوں کا نرم لمس زحل کے گردن کے لو سے ہوتا ہوا اس کے کندھوں کی جانب بہنے لگا جیسے شبیب وصال میں محبت کی لہریں بہاؤ میں ہوں۔ زحل کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں اور یوں جھکی ہوئی تھی جیسے کسی دعا کے بعد ہاتھ نیچے گرے ہوں۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ اس کے اندرونی ارتعاش کا پتہ دے رہی تھی، گویا کوئی راز، کوئی انکہی بات جو صدیوں سے دل میں دفن ہو اب لبوں پر آنے کے قریب ہو۔ یمان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اس کے چہرے کا ہر نقش گویا اس کی انگلیوں میں محفوظ کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کے انگوٹھے نے زحل کے نرگسی دیدوں کے کنارے کو چھوا اور وہ پل بھر کے لیے لرز گئی جیسے اس لمس میں کوئی سحر ہو، کوئی ایسا فسون جو روح تک کو قید کر لے۔ خیمے کے دریچے نیموا تھے جن سے رات کے مدھم سے ٹھنڈک رینگتی ہوئی اندر آ رہی تھی جیسے چاندنی نے کچھ لمحوں کے لیے اپنا لمس اس تنہا گوشے کو بخش دیا ہو۔ باہر کی ہوائیں نرم نغموں کی صورت خیمے کو جنبش دے رہی تھی، دور کہیں جھرنے کی مسلسل سرگوشیاں گویا فطرت کی کوئی ادھوری غزل دہرا رہی تھی۔ زحل خیمے کے گوشے میں دروازے کے قریب ایک کرسی پر متمکن تھی، اس کی پشت ذرا خمیدہ تھی اور اس کا چہرہ ہلکی مسکراہٹ میں ڈوبا ہوا۔ اس کے لبوں پر چھپی ہوئی مسکراہٹ چمک اس کے اندرون دل کی خوشی کا مظہر تھی۔ وہ لمحے جو کچھ دیر قبل جھرنے کے قریب گزرے تھے ابھی تک اس کی روح میں گونج رہے تھے، ہر یاد، ہر لمس، ہر نگاہ جیسے رگوں میں تحلیل ہو گئی ہو۔ یاد کی روح میں بہتی زحل کی آنکھوں میں دھند سی اتر آئی تھی مگر وہ دھند خوشی کی تھی، کسی امید کی، کسی مکمل ہونے والے خواب کی۔ یمان کا لمس، اس کی انگلیوں کی نمی، اس کے سینے کی حرارت، سب کچھ اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب یمان نے اسے اپنی باہوں میں یوں تھاما تھا جیسے وہ کوئی نایاب موتی ہو اور اس کا چھن جانا زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن جائے۔ زحل نے دھیرے سے گردن اٹھا کر خیمے سے باہر جھانکا۔ سامنے جھرنے کا منظر دلکشی سے لبریز تھا، پہاڑوں کی پیشانیاں دھند میں لپٹی ہوئی تھیں، کچھ پرندے ہولے ہولے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر فضا میں محبت کی بولیاں بول رہے تھے اور درختوں کی شاخیں ہواؤں میں یوں جھوم رہی تھی جیسے کسی چھپی ہوئی دھن پر رقص کر رہی ہوں۔ اس کی شانے پر جو چادر تھی اسے وہ بے خیالی میں اپنی انگلیوں سے لپیٹ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یمان کی آواز گونج رہی تھی، میں اگر تمہیں خنکی میں کھڑا کر رہا ہوں تو تمہیں گرمی بھی میں ہی بخشوں گا پرنسس۔ یہ جملہ اس کے دل میں کسی ازلی ساز کے مانند بج اٹھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی جیسے اس کے لبوں پر بہار آ گئی ہو۔ واقعی سچ کہا تھا کہ اس کی قربت نے زحل کو ہر خنکی سے دور کر دیا تھا۔ خیمے میں خاموشی تھی مگر زحل کے اندر شور برپا تھا، یادوں کا، لمس کا، جذبات کا، اور وہ خاموشی میں بیٹھی ان سب کا ذائقہ لے رہی تھی۔ اسے نہ وقت کا ہوش تھا نہ موسم کا، بس وہ لمحے جو پانی کی بوندوں کے ساتھ بیتے اس کی جان کا حصہ بن چکے تھے۔ زحل، زحل، وہ نہ جانے کب تک ان تازہ یادوں کو من ہی من میں دہراتی رہتی اگر جو یمان کی آواز اسے حال میں کھینچ کر نہ لاتی۔ اس کے پکار میں ایسا ولولہ، ایسے طرب انگیزی تھی کہ اس کے دل میں ایک خوش فہمی امڑ پڑی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں پکار رہی ہیں جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو؟ زحل نے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے پوچھا، چہرے پر سوال بھی تھا، مسکراہٹ بھی۔ خزانہ ہی سمجھو پرنسس۔ یمان نے تیز قدموں سے آ کر اس کے سامنے زمین پر دو زانو بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس کا لمس گرم اور عزم اور مطمئن تھا، اس کی آواز میں چھپی شیرینی زحل کے دل کے طاق میں جلتے چراغ کے لو کو مزید روشن کر گئی۔ زحل کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا جیسے اچانک دل میں کہیں کوئی کلی کھل گئی ہو۔ ایسا کیا مل گیا؟ وہ جھیمتی نظریں چرا کر ہولے سے بولی جیسے کسی راز کے سامنے آنے کا اندیشہ ہو۔ سگنلز مل گئے ہیں زحل، ہمارا میسج قریب تک پہنچ چکا ہے۔ یمان نے جو خبر سنائی وہ سن کے زحل خوشی سے چینک پڑی۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز میں خوشی کی لرزش تھی، آنکھوں میں وہ چمک جو فقط پیار، امید اور بے پایاں انتظار کے بعد آتی ہے۔ خوشی کے سبب اس نے بے ساختہ کرسی سے اٹھنا چاہا مگر یمان نے گھٹنوں پر دباؤ دے کر اسے واپس بٹھا لیا۔ کیا کہا ہے اريب بھائی نے؟ اس نے بے چینی سے استفسار کیا۔ اريب نے ابھی پیغام نہیں پڑھا مگر پڑھ لے گا جلدی۔ میں نے اسے لکھا تھا کہ سگنلز کا مسئلہ جیسے ہی دیکھے فوراً نکل پڑے، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔
زحل کی آنکھوں میں شکر گزاری کے سائے ابھر آئے، مگر اریب کے میسج نہ دیکھنے پر دل میں خفیف سی بے چینی بھی جاگ اٹھی۔ کب دیکھیں گے اریب بھائی میسج؟ کہیں وہ سو نہ گئے ہوں؟ زحل کو فکر لاحق ہوئی۔ نہیں، وہ اتنی جلدی نہیں سوتا۔ انفیکٹ آج شام کے قریب اس کا میسج آیا ہوا تھا کہ واپس آنے کے ارادے ہیں بھی یا نہیں لاٹ صاحب، جا کر بھول ہی گئے۔ بتاؤ آؤں لینے یا بھیج دوں ڈرائیور کو؟ ایک دو بار کال بھی کی تھی، چونکہ میں نے خود ہی اسے کہا تھا کہ میں ایک دو دن یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس جگہ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی اریب نے بھی کوئی زیادہ کالز میسیجز نہیں کیے۔ آپ کریں نا انہیں کال تاکہ فوراً نکل پڑیں۔ زحل بے صبری سے بولی۔ سگنلز جا چکے ہیں، تم جانتی تو ہو کہ آنکھ مٹولی کھیلتے رہے، مگر اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اریب میسج ضرور دیکھے گا، مجھے یقین ہے۔ یمان کے کہنے پر زحل نے سکون کا سانس لیا، مگر اندر ہی اندر کوئی اداسی سے کھلنے ہی لگی تھی۔ سگنلز کا مل جانا گویا خوشی کا لمحہ تھا، مگر ساتھ ہی جدائی کا پتہ لے آیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اتر آئی، جیسے خوشبو میں کہیں دور سے کوئی الوداعی ہوا شامل ہو گئی ہو۔ پتہ ہے تمہیں یہ خوشی لمحاتی ہے، مگر جدائی نہیں ہے۔ اب ہم بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی خوف کے واپس جا سکیں گے۔ اب ہمیں کسی سے لڑنا نہیں، بس اپنا ہاتھ تھامے چلنا ہے۔ یمان نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کر لیا، نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا، ہاں اب ہمارا راستہ صاف ہے۔ زحل ہولے سے مسکرا دی۔ اب ہمیں تیاری کرنی ہے زحل۔ کچھ لمحے بعد یمان نے آہستگی سے کہا، کیسی تیاری؟ ایک پل کے لیے زحل کی سمجھ میں نہ آئی اس کی تیاری والی بات۔ یہاں سے جانے کی، سامان باندھنے کی۔ یمان نے بتایا تو وہ اپنی کمکلی پر ہنسی۔ باہر کدھر جا رہے ہیں آپ؟ وہ چونک کر بولی۔ جھولا کھولیں، اب ہم یہاں صرف چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، پہلے سے اسے اندر لائیں، باقی کا سامان تو آلریڈی اندر ہے۔ یمان اسے کہتا خیمے سے باہر نکل آیا تو زحل بھی کچھ سوچتی اٹھی اور اندر سے ایک چیز لیتی، کچھ تراشنے کا سوچتی خود بھی باہر چلی آئی۔ شفق کی لالی آسمان کے کینوس پر بکھری ہوئی تھی، ہوا میں بکھرتے پتے ایک مدھم ساز کے مانند جنگل میں رقصاں تھی۔ ارد گرد پھیلے درخت گویا وقت کے خاموش گواہ بنے اس لمحے کی ہر دھڑکن کو اپنے سائے میں سمیٹے کھڑے تھے۔ یمان گھنے درختوں کے تنوں سے بندھا جھولا کھولنے میں مصروف تھا، اس کے ہاتھوں کی جنبش میں بے ساختگی تھی، جیسے برسوں پرانے کسی لمس کو پھر سے چھونے کی چاہ ہو۔ اس کی انگلیوں کے بیچوں بیچ رسی کی گانٹھیں کھلتی چلی گئیں۔ دوسری طرف زحل خاموشی سے بیری کے درخت کی طرف بڑھی، اس کی چال میں احتیاط تھی، جیسے ہر قدم پر وہ ہوا کی سرگوشیوں کو سن رہی ہو۔ اس نے ہاتھ میں خنجر پکڑ رکھا تھا جو وہ اندر سے لائی تھی۔ درخت کی چھال پر جھکتے ہوئے اس نے خنجر سے نرم لیکن پرعزم ہاتھوں سے اس نے چھال پر لکھنا شروع کیا۔ اس کی انگلیوں کو لرزنا اس کی جذبے کی گہرائی کو ظاہر کرتا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں خنجر سے تراشنے کی دھیمی آواز اٹھ رہی تھی، وہ ایک دل تراش رہی تھی، ایک ایسا دل جو وقت کی گرد میں بھی محفوظ رہ سکے۔ پھر اس نے اس دل کے اندر پہلا نام لکھنا شروع کیا، یمان۔ اس کا ہاتھ رک گیا، وہ سانس روک کر دھڑکنوں کے شور میں اگلا نام لکھنے کا ارادہ باندھ رہی تھی۔ اسے لمحے یمان کی آواز آئی، دھیمی، تجسس سے لبریز، کیا کر رہی ہو زحل؟ زحل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں جھک گئیں، لبوں پر ایک نرم شرم بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خاموش رہی، گویا الفاظ اس لمحے کی عظمت کو کم کر دیں۔ یمان نے جھولا وہیں چھوڑا اور اس کے قریب چلا آیا، اس کے قدموں میں تجسس تھا لیکن آنکھوں میں حیرت۔ جب وہ زحل کے قریب پہنچا تو اس کی نگاہ اس درخت پر بنے ادھورے دل پر پڑی۔ دل کی ایک طرف یمان کندہ تھا اور دوسری طرف ایک خالی جگہ جہاں لفظ نے ابھی جنم نہیں لیا تھا۔ یمان نے نگاہیں درخت سے ہٹا کر زحل نے نگاہیں درخت سے ہٹا کر یمان کی جانب کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شفافیت تھی، جیسے جذبات کا ایک بحر ناپید کنارہ اس کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ اگر قسمت نے دوبارہ ہمیں اسے رستے اسی خاموشی شجر کے سائے تلے لا کھڑا کیا تو ہم اپنے ان تمام نشانوں کو چھوئیں گے جنہیں وقت کی گرد بھی مٹانے سے قاصر رہی ہوگی۔ زحل دھیمی مگر گہرائی میں ڈوبی آواز میں بولی۔ یمان لمحے بھر کو ساکت رہا، اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے اس جملے کے تاثر میں گم ہو گئی تھی۔ نگاہوں میں ایک سنجیدہ چمک ابھری، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ اس نے زحل کے چاقو والے ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور ایک پراثر لہجے میں گویا ہوا، اور جو نقوش ابھی خاموش تمناؤں کی طرح ادھورے رہ گئے ہوں انہیں ہم دونوں مل کر اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونے کی گواہی بنائیں گے۔ چاقو درخت کے چھال پر ٹھہرا اور یمان نے زحل کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا۔ زحل کی دھڑکنیں اس لمحے مدھر ہوئیں۔ کچھ نام کائنات خود لکھتی ہے زحل، اور کچھ ہم دلوں کی روشنی سے تراشتے ہیں، یہ ان دونوں کا سنگم ہے۔ یمان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو زحل کے لبوں پر ایک ایسی خاموش مسکان آئی جو صرف وہی محسوس کر سکتے تھے جنہوں نے وقت کے کسی لمحے میں خود کو مکمل ہوتے دیکھا ہو۔ پھر یمان نے درخت پر اس دل کے پہلو میں زحل کا نام تراشا، زحل، اور جیسے ہی آخری حرف چمکدار لکیر میں ڈھلا درخت کی چھال پر وہ دل مکمل ہو گیا۔ ان کے بیچ ایک ایسی خاموشی طاری ہوئی جو صرف وہی محسوس کر سکتے تھے جو ایک دوسرے کے اندر گم ہو چکے ہوں۔ یہ نشان صرف لفظ نہیں، یہ یادوں کے ستون ہے جن پر کل کا ہر لمحہ ٹکے گا۔ زحل نے آہستگی سے کہا۔ یمان نے خنجر کی نوک درخت کی سخت چھال میں پیوست کرتے ہوئے نرمی سے زحل کا ہاتھ تھام لیا، جیسے کسی دیرینہ خواب کو حرف میں ڈھالتے لمحے کو گرفت میں لے رہا ہو۔ اور یہ درخت، یہ گواہ ہے اس وعدے کا جو ہم نے لفظوں میں نہیں آنکھوں میں باندھا ہے۔ یمان اس کے ہاتھ کو سہلاتا بولا تو زحل اس کے لمس سے سکون پاتے خاموشی سے کھڑی رہی۔ وہ دونوں کچھ لمحے اس نقش کو تکتے رہے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی جنبش، صرف ایک ایسا لمحہ جو صدیوں تک جنگل کے سناٹے میں گونجتا رہے گا۔ وہ دونوں درخت کے سائے تلے کھڑے تھے، گویا وقت کا پہیہ تھم چکا تھا۔ موسم کی خنکی نے ہوا میں ہلکی لرزش پیدا کر دی تھی اور پیڑوں کی شاخیں سرگوشیوں میں مشغول تھیں۔
پرندے کب کے گھروں کو واپس لوٹ چکے تھے، لیکن زحل اور یمان کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو چکے تھے۔ زحل نے اس دل کو چھپا جس میں اب ان دونوں کے نام جگمگا رہے تھے، گویا چھال کے سینے پر محبت نے اپنی سانسوں سے کچھ گندا کر دیا ہو۔ اس کی انگلیاں اس لکیر پر پھسلتی رہیں۔ یمان، اگر کل کے دن ہمیں اسے درخت کے سائے میں انہی ہواؤں کے لمس میں میسر نہ آ سکے تو کیا یہ نقش ہمارے ہونے کی شہادت دے گا؟ زحل نے آزردگی سے استفسار کیا۔ یمان نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر روشنی اور اداسی کی ملی جلی پرچھائیاں تھیں۔ یہ نقش نہیں زحل، یہ ہماری سانسوں کی تحریر ہے۔ اگر ہم نہ رہے تو بھی یہ درخت ہر خزاں میں ہمیں گواہی دیتا رہے گا اور ہر بہار میں ہمارے ہونے کی خوشبو برسائے گا۔ یمان نے اس کی انگلیاں اپنی ہتھیلی میں قید کی اور بولا۔ پھر یمان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے خاموشی سے ابھرنے لگے تھے۔ ہم وقت کے دریا میں فقط مسافر سہی، مگر جب دل اپنی چھال پر کوئی نام تراش لیتے ہیں تو وہ مسافر امر ہو جاتے ہیں۔ یہ درخت ہمارا آئینہ ہے اور یہ دل ہماری دائمی تصویر۔ وہ جیسے اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا بولا۔ زحل نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، کبھی اگر تقدیر ہم سے بے وفائی کرے تو یہ جگہ ہماری وفا کی پناہ گاہ بنے، جہاں ہم نہ سہی ہماری چاہت ہمارے لمس کی طرح باقی رہے۔ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ لمحہ جیسے پوری کائنات نے سانس روک لی ہو۔ اگر میری تلاش کبھی بے سمت ہو جائے تو میں صرف ایک جگہ لوٹوں گا، اس درخت کے سائے تلے جہاں تم ایک دل کے اندر میرا نام لکھ کر چلی گئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ہر اس درخت پر اپنے نام، اپنے اور آپ کے نام کی چھاپ چھوڑوں جس کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ یمان، کل ہم یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے، کہاں تھمیں گے نہیں جانتی، مگر میں اس جگہ کو بہت مس کروں گی۔ وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ ایک بار جانے تو زحل، پھر ہم یہاں ضرور لوٹیں گے، اور اب تم مزید اداس مت ہونا، اس موضوع کو یہیں باندھ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ جھولا کھولنے میں میری مدد کرو۔ اب اس جھولے کا کوئی کام نہیں۔ یمان اس کا ذہن ان یادوں سے ہٹانے کو کام کی طرف لگانا چاہتا تھا، تبھی اسے لیے جھولے کے پاس چلا آیا۔ یمان، اسے ابھی رہنے دینا۔ زحل چونک کر بولی، اچانک سے بولی، کیوں؟ یمان نے چونک کر پوچھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، بس رہنے دے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کھلے گا تو سارے احساس، ساری یادیں، سارے لمحات بھی اس کے ساتھ کھل کر زمین بوس ہو جائیں گے۔ دل پر ایک بوجھ سہار ہے، ابھی بندہ رہنے دیں پلیز۔ زحل اپنی اداسی کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، نہ وہ خود سمجھ پا رہی تھی، نہ اسے سمجھا پا رہی تھی، مگر یمان سمجھ گیا یہ جگہ خالی ہو جاتی تو زحل کا دل ڈوب جاتا۔ وہ سمجھ گیا اور ہاتھ روک دیا۔ جیسے تم چاہو زحل، چلو آج آخری بار اس کی آغوش کو گہرائی سے محسوس کر لیں۔ یمان نے زحل کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں جیسے ہی زحل کی انگلیوں سے ملی وہ بلا جھجک اس کے پہلو میں آ سمٹی۔ آسمان ان کے اوپر چپ چاپ پھیلا تھا، گہرا، بے کراں اور بوجھل، جیسے اپنے اندر ہزاروں انکہی باتیں چھپائے بیٹھا ہو۔ ستارے کم تھے، بہت کم، لیکن ہر ستارہ جیسے اس لمحے کے لیے کسی مقدس راز کی طرح اتر آیا ہو۔ آسمان قدرے صاف ہے پر ستارے بہت کم ہیں، مگر جو ستارے تمہاری آنکھوں میں ہیں زحل، ان کی روشنی سے یہ رات جگمگا رہی ہے۔ یمان کی آواز میں وہی نیلا پن تھا جو رات کے آسمان میں اترتا ہے، دھیما، پر اثر۔ وہ زحل کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو زحل اس کی مسکراتی آنکھوں سے نظریں چرا گئی۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے دوش پر سرسراتی تھی، گویا وہ آخری بار ان کے موجودگی کا گیت گنگنا رہی ہوں۔ ان کے بائیں جانب جنگل کی گہری خاموشی میں جھرنا گر رہا تھا، اس تسلسل سے جیسے صدیوں سے وہی فسانہ دہرا رہا ہو، اور آج اس کے سر میں جدائی کی دھیمی سے چیخ شامل ہو چکی ہو۔ بیری کا درخت بھی اب کچھ اور لگ رہا تھا، جیسے اسے بھی الہام ہو چکا ہو کہ کل وہ دونوں نہیں ہوں گے۔ آج شاید آخری بار انہیں اپنی آغوش کی گرم جوشی دے رہا ہو اور ان کی خوشبو اپنے تن میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ زحل نے درخت کی ٹہنی کو چھوا جس پر شبنم کی ہلکی بوندیں جیسے ان کے لمس سے لرز اٹھی۔ یہ جگہ، یہ ہوا، یہ خاموشی، ایسا لگ رہا ہے یمان کے سب کچھ جیسے ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم نہ جائیں، نہ بچھڑیں۔ زحل ایک ایک چیز کو نظروں میں بساتی بولی۔ فضا میں ہلکی نمی گھل رہی تھی، جیسے رات کی گود میں جنگل کا سانس لرزنے لگا ہو۔ پھر رک جاتے ہیں، وقت کی ضد کو چپ کرا دیتے ہیں اور خود کو بس یہیں قید کر دیتے ہیں، تمہارے میرے درمیان اور کچھ نہ ہو، صرف یہ لمحہ ہو۔ یمان اس کے گال کو ہولے سے چھوتا بولا، جن حالات میں آئی ہوں ان میں یہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر یہاں سے جاؤں گی تو کبھی نہ کبھی واپس آنے کی خواہش لے کر۔ اس کا بھی گویا یہاں دل سے لگ گیا تھا، مگر وہ جلد از جلد گھر بھی جانا چاہتی تھی۔ ہم جائیں گے بھی اور آئیں گے بھی، یمان یقین سے بولا۔ زحل اس یقین پر سکون سے آنکھیں موندنے لگی، مگر اسی لمحے اس کی نظریں یکدم کسی انجانی جنبش پر جا ٹھہری۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں کوئی روشنی لرزتی، جھلملاتی سے دکھائی دی، ایک ایسی چمک جس کا مفہوم فوراً اس کے دل کو سود نہ دے سکا۔ اس نے ہولے سے یمان کے آستین تھامے اور اس کے کندھے سے اور بھی قریب سمٹ گئی۔ کیا ہوا ہے زحل؟ یمان ٹھٹکا۔ یمان، وہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں ہلکے سے کپکپاہٹ کھل گئی تھی، جیسے کسی معصوم خوف نے دل کی راہوں کو چھو لیا ہو۔ کہیں وہ کسی جانور کی آنکھیں تو نہیں ہیں؟ یمان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپی تشویش کی لطیف جھلک کو پڑھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ زحل، وہ کوئی خطرناک، خوفناک شے نہیں، یہ تو جگنو ہیں، وہ ننھے دیپ جو فطرت کی راتوں میں اپنی روشنی سے خوابوں کو جاگتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ زحل کے گال پر رکھا، اسے نرمی سے تسلی دی اور پھر آہستہ سے بولا۔ زحل نے حیرت سے دوبارہ اس روشنی کی طرف دیکھا اور پھر یوں جیسے کسی بچے کے دل میں یکدم خوشی کا دریا امڈ آیا ہو، اس کی آنکھوں میں چمک جاگ اٹھی۔ کیا واقعی جگنو؟ اس کی آواز میں حیرت کی معصومیت اور خوشی کی تپش باہم ملی ہوئی تھی، وہ جیسے لمحے بھر میں اس شب کی خاموش پریوں میں سے ایک ہی بن گئی تھی۔ نرگس سی نازک شبنم سی سبک
یمان مجھے جگنو پکڑنے وہ چہک اٹھی، اس کا لہجہ بچپن کی کسی خوابیدہ طریقے سے نکل کر آتا محسوس ہوا۔ یمان نے اسے دیکھ کر بے اختیار ہنسی میں سانس لی، وہ ہنسی جس میں چاہت کے موسم بولتے ہیں اور لمحے کو زندہ رکھنے کی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ مجھے بچپن سے ہی جگنو پکڑنے کا بہت شوق ہے مگر کبھی دکھے ہی نہیں۔ کیا یہ ہم سے چھپتے ہیں اور یہ کل ہمیں کیوں نظر نہیں آئے؟ اس نے سوال اٹھایا۔ نہیں زحل، جگنو چھپتے نہیں، ہم ہی ان جگہوں سے دور ہوتے چلے گئے جہاں وہ بستے ہیں۔ یہ زیادہ تر صاف، سرسبز اور پرسکون علاقوں میں ہوتے ہیں، جنگلات، نمی والی گھاس، ندیوں کے کنارے یا جہاں قدرت کی روشنی اور اندھیرے میں توازن ہو۔ شہر ان کی دنیا نہیں۔ یمان نے اسے ان کے شہروں میں نہ دکھائی دینے کی وجہ تفصیل سے بتائی۔ تو کیا وہ ہم جیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ زحل نے دکھ بھری حیرت سے پوچھا۔ یمان کی مسکراہٹ میں گہری اداسی اتر آئی۔ نہیں، یہ ہم سے نہیں، ہمارے شور، ہماری روشنی اور ہمارے بے وقت جگمگاتے شہروں سے ڈرتے ہیں۔ جگنو اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، ایسی خاموشی کو جس میں ان کی روشنی گم نہیں ہوتی۔ اور موسم؟ زحل نے دھیمی سانس کے ساتھ پوچھا۔ عموماً یہ گرمیوں کے موسم میں برسات سے پہلے کے اس کے آس پاس دکھائی دیتے ہیں، جب زمین میں نمی ہوتی ہے اور ہوا میں ایک خوشبو سی بسی ہوتی ہے، مگر بارش کی شدت یا ہوا کے تیز جھونکے انہیں چھپا دیتے ہیں۔ وہ نازک ہوتے ہیں، کل بارش کے سبب یہ ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ زحل لبستگی سے اسے سن رہی تھی اور حیران رہ جاتی تھی کہ یمان کو ہر چیز کا اتنا نالج کیسے ہے۔ آج تم نے شہر کا شور سے بہت دور ہو زحل، تم خاموشی میں آ گئی اور خاموشی ہی جگنوؤں کا راز ہے۔ زحل نے ٹکٹکی باندھتے ہوئے ان جگنوؤں کو دیکھا جو یوں گمان ہو رہا تھا تاروں کی بارات ہوں۔ تمہارا یہ شوق روز پورا ہوگا کیونکہ ہمارے گاؤں میں اکثر مقامات پر جگنو پائے جاتے ہیں، انفیکٹ ہماری حویلی میں بھی گرمیوں میں کبھی کبھار یہ دکھائی دے جاتے ہیں۔ یمان نے خشک نے انکشاف کیا۔ کیا واقعی؟ آپ کی حویلی میں بھی دکھائی دیتے ہیں؟ زحل پرجوشی سے بولی۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ خیر آؤ تمہیں جگنوؤں کی بستی میں لے چلتا ہوں، ان دیپوں کے درمیان جہاں روشنی رات کے سناٹوں میں سانس لیتی ہے۔ اس نے زحل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بولا۔ وہ دونوں جھولے سے اٹھے اور نرم گھاس پر قدم رکھتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف بڑھے۔ ہر قدم پر پتوں کے خفیف چاپ اور زمین کی ٹھنڈی نرمی انہیں چھو چھو کر گواہی دیتی جا رہی تھی کہ محبت فطرت کا پہلا حرف ہے۔ جب وہ جھاڑیوں کے قریب پہنچے تو وہ منظر زحل کی نظروں میں جیسے ٹھہر سا گیا۔ درجنوں جگنو ننھے نور کے مانند جھاڑیوں میں چمک رہے تھے، ایک پراسرار رقص کرتے ہوئے جیسے وقت کی نبض پر ناچ رہے ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی خواب ہے۔ زمین پر اتنے ستارے اتر آئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ زحل کے چہرے پر وہ حیرت اور خوشی ابھر آئی تھی جو لفظوں سے باہر کی بات تھی۔ پکڑ لو زحل، یہ جگنو بھی جانتے ہیں کہ ان کی روشنی میں تم جیسی کسی روح کے لیے بنی ہے۔ یمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زحل نے اپنی ہتھیلی پھیلائی اور ایک جگنو اس پر آ گرا۔ ننھی سی روشنی اس کی انگلیوں کے درمیان لرزنے لگی جیسے خوشی سے مسکرا رہا ہو۔ یہ دیکھیں یمان، یہ مجھ تک آ گیا، جیسے یہ جانتا ہو کہ میں بچپن میں بھی جگنوؤں کے خواب دیکھتی تھی۔ اس کی آواز میں نمی کی خفیف رمق تھی مگر وہ نمی خوشی کی تھی، جذبات کی مکملت کی۔ شاید یہ جگنو بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں روشنی کی جگہ اب بھی خالی ہے یا جو ایک دوسرے کی روشنی بن جاتے ہیں۔ یمان نے اس کی طرف جھک کر نرمی سے کہا۔ زحل نے اپنی نازک ہتھیلی کو دوسرے جگنو کی طرف بڑھایا۔ اس ننھے سے چراغ نے جیسے اس کے لمس کو پہچانتے ہوئے خود کو اس کی ہتھیلی پر گرنے دیا۔ پھر 1 2 3 پورے جھنڈ نے اس کی طرف رخ کیا اور زحل نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ایک دعائی انداز میں اکٹھی کی جیسے روشنی کو قید نہیں محفوظ کیا جا رہا ہو۔ اس کی مٹھی جگنوؤں سے لبریز ہو گئی، ان کی سنہری روشنی اب اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی، کبھی اس کے پلکوں پر، کبھی گال کی خفیف نرمی پر، تو کبھی ہونٹوں کی ہلکی لرزش پر۔ یمان اس لمحے کو جیسے سانس میں کھینچ رہا تھا، وہ اسے دیکھتا رہا ایسے جیسے وہ کوئی خواب نہ ہو بلکہ خوابوں کو جنم دینے والی ہو۔ زحل، اس کی آواز میں پگھلی ہوئی چاندنی کی نرمی تھی، تم روشنی کے اندر سمٹ گئی ہو یا شاید روشنی تمہارے اندر اتر گئی ہے۔ وہ اس کی آہستگی سے آگے بڑھا، اس کی مٹھیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا جیسے جگنو اب زحل سے نکل کر یمان کے دل تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ جگنو کی ہر روشنی ایک عکس بن کر دونوں کے چہروں پر پڑنے لگی، ایک دھندلی چمک جس میں خواہشیں جھلملاتی تھی۔ زحل کی آنکھیں یمان کی آنکھوں میں جذب ہو رہی تھی جیسے آئینے میں آئینہ، ہوا کی نرمی، بیری کی مہک اور جھرنے کی سرگوشی سا شور، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ تم میری مٹھی میں جگنو نہیں، خود کو تھامے کھڑی ہو زحل، یمان نے کہا، اور میں چاہتا ہوں تم کبھی نہ بھولو یہ مٹھی، کبھی نہ کھولو یہ مٹھی۔ زحل نے نرمی سے مسکرا کر آنکھیں جھپکی جیسے وہ سارا آسمان اسی لمس میں سمٹ آیا ہو۔ جگنو اب نہ صرف اس کی ہتھیلیوں پر بلکہ اس کے چہرے، گردن اور بالوں کی خوشبو میں بس چکے تھے، اور یمان کے پلکوں پر بھی وہی نور لرز رہا تھا جیسے دونوں ایک ہی نور کے حصے ہوں۔ ان کے درمیان اب لفظ نہیں، صرف لمس بول رہا تھا، انگلیاں جو ایک دوسرے میں الجھ گئیں، سانسیں جو ایک تال میں ڈھل گئیں، اور آنکھیں جو مکمل خاموشی میں وہ سب کہہ رہی تھی جو زبان کبھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ زحل، تمہیں دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے رب نے ہر جذبہ، ہر خواب، ہر کمی کو تمہیں مکمل کر دیا ہو۔ تم صرف میرے ساتھ نہیں ہو، تم میرے ہونے کی سب سے پرکیف دلیل ہو۔ پھر وہ تھوڑا اور آگے جھکا اور خیر ارادے طور پر نہایت آہستگی سے اپنی سانسوں کی لطیف گرمی کے ساتھ زحل کے ماتھے پر اپنے لبوں کا پہلا لمس چھوڑا۔ وہ بوسہ کوئی معمولی لمس نہیں تھا بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت بھی سجدے میں جھک گیا ہو، جیسے رات بھی اپنی تمام تاریکی کو چھوڑ کر جگنو بن گئی ہو۔ زحل کے اطراف میں گویا اس لمحے ایسے بلاسٹ ہوئے کہ ایک بار تو وہ اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی، وجود ایک پل کے لیے لرزا تھا جیسے اس کے بدن میں کوئی ہلکی سی بجلی دوڑ گئی ہو۔
اور اس کا دل، اس کی دھڑکن، وہ گویا چند لمحوں کے لیے اپنی ہی حد میں قید ہو گئی ہو۔ وہ ساکت تھی مگر اس کے اندر شور سا تھا، ایسا شور جو صرف محبوب کی قربت میں محبت کی شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ سانسوں کی روانی میں ذرا سی بے ترتیبی پیدا ہوئی مگر اس کی روح پر جو سکون اترا وہ بیان سے باہر تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لمحہ سمیٹا، جیسے وہ ایک خواب کو چھو رہی ہو جس کا مزہ صرف دل جانتا۔ اس کے ہونٹ کانپے لیکن کوئی لفظ نہ نکلے، صرف نگاہوں نے بولنے کی جسارت کی۔ یمان نے جب اس کے ماتھے کو چوما تو اسے وہ نرمی محسوس ہوئی جیسے کسی خوشبو سے لبریز کسی پرانی متبرک کتاب کے ورق کو چھو لیا ہو۔ اس کی جلد کی حرارت نہایت خاموشی سے یمان کے لمس میں تحلیل ہو گئی، جیسے وہ ماتھا نہیں کوئی مہکتا ہوا گل ہو جس پر شبنم کی پہلی بوند پڑی ہو۔ زحل کی خوشبو نیم رات کے گلوں کی سی تھی، ہلکی، مخمور اور بے حد کشش لیے ہوئے۔ یمان نے پلکیں موند کر اس لمحے کو محسوس کیا اور ایک لمحے کو جیسے اس کا پورا وجود زحل کی پیشانی کی لطافت میں سمٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ پیشانی، یہ نرمی، یہ خوشبو، یہ سب کچھ اب میرا ہے، صرف میرا۔ تبھی اس پل یمان نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما اور دھیرے سے کہا، تو میری زندگی ہو زحل، نہ صرف اس زندگی کا نام جو سانس سے جڑی ہو بلکہ اس زندگی کا بھی جو خوابوں، چاہتوں اور لمس کے احساس سے جاگتی ہو۔ تو میری راتوں کی روشنی ہو، تم وہ سکون ہو جسے میں اب ہر دعا میں مانگتا ہوں۔ زحل نے یوں اسے دیکھا جیسے اس کے دل نے پہلی بار سنا ہو کہ وہ کسی کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ لمحے بھر کو اس کی پلکوں پر نمی کی جھلک آئی مگر وہ خوشی کی جھلک تھی اور کسی مکمل ہونے کے احساس کی گواہی۔ یہ رات، جگنو، بیری، جھرنا اور یہ خاموشی سب ایک جانب اور وہ دو وجود ایک دوسرے میں تحلیل ہو چکے تھے، اور دوسری جانب وہ دوسری جانب۔ جگنو کیا ہے اور ان کی روشنی میں چمکنے کا احساس کیسا ہے زحل سب بھول گئی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ یمان اس کا محبوب ہے اور محبوب کی قربت و لمس کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یمان نے بڑی آہستگی سے، بڑی نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور زحل بھی اپنا آپ اس کے حوالے سونپتی اس کی مہکتی پناہوں میں گم ہو گئی۔ اس جنگل میں جگنوؤں کی روشنی، بیری کی سرسراتی شاخیں اور آس پاس کی خاموشی نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا، جہاں ایک ماتھے کا بوسہ، ایک سادہ لمس، ایک نرم سی بات محبت کا مکمل ترجمہ بن گئی۔ وہ لمحہ جگنوؤں کے نور سے مہکتا، جھرمٹ کی گہری خوشبو سے لبریز ان دونوں کے درمیان ایسا پیغام چھوڑ گیا جو نہ لفظوں میں سمایا جا سکتا ہے، نہ وقت کی ریت میں دفن ہو سکتا ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ جیسے تصدیق میں ہولے سے گونجی اور ہوا نے ان کے چاروں طرف ایک خاموش آغوش بنتی تھی، اور وہ دونوں ان جگنوؤں کے بیچ دو وجود نہیں، ایک لمحہ بن چکے تھے جو وقت کے دامن میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔